الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين صدق الله العظيم غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تست من عینی رائے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل خسرو خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں در اللہ المکنون سر اللہ المخزون عالم ما کانا وما یکون آبو کل انبیاء جانو دل اسفیاء مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت خلاصہ کائنات فخر موجودات حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ وسلم جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث جو تیرا طفل ہے کامل ہے یا غوث تو فیلی کا لقب واصل ہے یا غوث اور تیرا ذرہ مہ کامل ہے یا غوث تیرا قطرہ یم سائل ہے یا غوث کوئی سالک ہے یا واصل ہے یا غوث کوئی سالک ہو یا واصل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث وہ کچھ بھی ہو تیرا سائل ہے یا غوث الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی الوہیت ہی ایک احمد نے نہ پائی نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث نبوت ہی سے تو عاطل ہے یا غوث صحابیت پھر تابعیت پھر آگے قادری منزل ہے یا غوث ہزاروں تابعی سے تو فضوتر ہزاروں تابعی سے تو فضوتر یہ طبقہ مجملاً فاضل ہے یا غوث اور وہ کیا جانے گا فضل مرتضیٰ کو جو تیرے فضل سے غافل ہے یا غوث اور کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا کہاں تو نے کہ جو مانگو ملے گا
رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، رضا تجھ سے تیرا سائل ہے یا غوث، اور رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، ہمارا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث۔ آج کی یہ محفل قطب الاقطاب، غوث الاغواث، غیاث الکونین، سیدنا محبوب سبحانی قطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کی یاد میں انعقاد پذیر ہے، اور اللہ سے دعا کی جاتی ہے کہ اللہ پاک ہماری اس محفل کو قبول فرمائے، اور اسی مناسبت سے قرآن مقدس کی آیہ کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی خواتین و حضرات کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قیامت کا جو دن ہے جس کو میدان محشر کہتے ہیں، اس دن کوئی باپ کسی بیٹے کے کام نہیں آئے گا، اور نہ کوئی بیٹا کسی باپ کے کام آئے گا، وہاں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ یہاں تک فرمایا گیا، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ایک عورت کا، ایک خاتون کا قیامت کے دن حساب ہو رہا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب لے گا، اور جس وقت اس کا حساب ہو رہا ہوگا تو اس کے حساب کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے خاتون، اے میری بندی، تیرے پاس ایک نیکی کی کمی ہے، اگر یہ ایک نیکی کا تو انتظام کر لے گی، ایک نیکی تو حاصل کر لے کہیں سے، تو ہم تجھے جنت عطا کر دیں گے۔ اس وقت وہ خاتون، وہ عورت سوچے گی کہ ایک نیکی کی بنیاد پر میں نے جنت میں جانا ہے، نیکی ایک چاہیے جنت میں جانے کے لیے، اور وہ سوچے گی کہ مجھے دے گا کون، تو وہ ایک نیکی کے لیے سوچے گی کہ کس کے پاس جاؤں، تو اس کو اس کا وفادار فرما بردار بیٹا یاد آئے گا، اور وہ سوچے گی کہ جو بیٹا دنیا میں مجھے کبھی کندھوں پہ لے کر کے پھرتا تھا، کبھی میرے لیے سردی کی طویل راتیں کھڑے ہو کر کے گزار دیتا تھا، کبھی میرے لیے گرمی نہیں دیکھتا تھا، بارش نہیں دیکھتا تھا، مصیبت اور راحت کے دن نہیں دیکھتا تھا، چلو ایک ہی نیکی کی تو بات ہے، جس نے میرے لیے ہر دکھ اٹھائے، ہر تکلیف سہا، اسی بیٹے کے پاس چلتے ہیں اور اس سے ایک نیکی کا سوال کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ ایک نیکی کی خاطر اپنے فرما بردار وفادار بیٹے کے پاس آئے گی، وہ ماں کہے گی، میرے بیٹے، مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، اور میرے اللہ نے فرمایا کہ ایک نیکی کم ہو رہی ہے، اگر وہ ایک نیکی میں حاصل کر لوں تو میرا ٹھکانہ جنت ہوگا۔ اس کا بیٹا اس کو جواب دے گا، ماں، آج میں تیرے کوئی کام نہیں آ سکتا، اور میں تجھے کوئی نیکی نہیں دے سکتا۔ وہ اپنی ماں کو کہے گا کہ میں ایک نیکی کی بھی تیری مدد نہیں کر سکتا۔ ماں اپنے احسانات اس کو جتائے گی اور کہے گی، بیٹا 9 مہینے تجھے میں نے اپنے پیٹ میں رکھا۔ وہ کہے گا، ماں بات تو صحیح ہے لیکن آج مجھے میری پڑی ہے۔ ماں کہے گی، میں نے 2 سال تک کے تجھے اپنا دودھ پلایا۔ وہ کہے گا، ماں بات تو صحیح ہے لیکن آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ بیٹے، میں نے تجھے انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا۔ ماں تیری بات تو صحیح ہے لیکن آج مجھے اپنی پڑی ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر فرمایا گیا، وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی، جب اولاد سے مایوس ہوگی تو وہ اپنی ماں کے پاس جائے گی کہ ماں سے ایک نیکی حاصل کروں، تو اس دن ماں کہے گی اپنی بیٹی کو کہ تو کون ہے، میں تو تجھے پہچانتی بھی نہیں، آج تو مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اب ذرا یاد کرنا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، جہاں بیٹا ماں کی مدد نہیں کرے گا اور جہاں ماں اپنی بیٹی کی مدد نہیں کرے گی، جہاں شوہر بیوی کے کام نہیں آئے گا، جہاں بیوی شوہر کے کام نہیں آئے گی، اب قرآن کہتا ہے وہاں کون کام آئے گا، وہاں کون مدد کرے گا، وہاں کون امداد
کرے گا؟ تو قرآن کہتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، وہاں جتنے بھی تمہارے پکے دوست ہیں، گہرے دوست ہیں، محبت کرنے والے ہیں، پیار کرنے والے ہیں، وہ سب کے سب تمہارے دشمن ہو جائیں گے۔ کون کام آئے گا؟ الا المتقین، جو متقی لوگ ہیں وہ تمہیں قیامت میں کام آئیں گے، اہل تقوی تمہیں قیامت میں کام آئیں گے۔ اب بات سمجھ میں آ گئی کہ متقی لوگ کام آئیں گے، تو اب قرآن ہی سے پوچھو، اے قرآن بتا متقی لوگ کون ہیں جو ہمیں قیامت میں کام آئیں گے؟ تو قرآن کہتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے ولی متقی لوگ ہوا کرتے ہیں، تو قیامت کے دن اللہ کے ولی تمہارے کام آئیں گے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ ولی کام آئیں گے۔ ان اولیاء الا المتقون، اللہ کے ولی متقی لوگ ہیں۔ اور پھر قرآن کہتا ہے کہ الا المتقین، کہ قیامت کے دن جب تمہارے گہرے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے تو کون کام آئے گا؟ اب یہ جو بات کہی جاتی ہے نا کہ ولیوں کے مزار پہ چادر چڑھاتے ہو، کیا یہ قیامت میں کام آئیں گے؟ تو ہم سے نہیں بلکہ قرآن سے پوچھو۔ لوگ کہتے ہیں ولیوں کے نام کی جو فاتحہ کرا رہے ہو، کیا یہ قیامت کے دن کام آئیں گے؟ وہ لوگ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں کہہ رہا ہے کام آئیں گے، بلکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ الا المتقین، تمام متقی لوگ کام آئیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب متقی قیامت کے دن مدد کریں گے، جب متقی قیامت میں کام آئیں گے، تو وہ غوث اعظم جو صرف متقی نہیں بلکہ متقیوں کا امام ہے، جو صرف ولی نہیں بلکہ ولیوں کا امام ہے، اللہ اکبر، جو ولی الاولیاء ہے، جو امام متقی والنقا ہے، اللہ اکبر، وہ کتنے کام آئیں گے؟ بلکہ اللہ جو جتنا بڑا متقی ہوگا اتنا ہی زیادہ قیامت کے دن اس کی چل رہی ہوگی، اتنی ہی قیامت کے دن اس کا بہت زیادہ غلغلہ ہو رہا ہوگا۔ آئیے وہ سید الاتقیاء، وہ سید الاسقیاء، وہ امام متقی والنقا، ذرا ان کی زندگی کا تو جائزہ لیں۔ ہم نے جن کا دامن پکڑا ہے، سنیو، جو قیامت میں کام آ سکتا ہے قرآن کی روشنی میں، کیا وہ دنیا کی مشکلوں میں کام نہیں آ سکتا؟ کیا وہ دنیا کی مصیبتوں میں کام نہیں آ سکتا؟ اور پھر وہ بھی غوث اعظم، جب عام ولی قیامت میں کام آئیں گے تو جو ولیوں کا سردار، جس کے ہاتھوں ولیوں کو خیرات ملتی ہے، جس کے ہاتھوں ولیوں کو نعمت ملتی ہے، وہ شیخ عبد القادر جیلانی قیامت کے دن ہماری کیسی مدد کریں گے؟ آپ کہیں گے کیا ان کے ہاتھوں سے ولیوں کو نعمتیں ملتی ہے؟ ہاں ہاں، سرکار غوثیت ماں کو لوگ سمجھ ہی نہیں سکے، اللہ اکبر۔ بلکہ اللہ، مجھے ایک بات یاد آتی ہے، سرکار غوث پاک تو غوث پاک ہیں، اللہ اکبر، ان کے سلسلے میں جو مرید ہو جائے اللہ اس کے بھی بال بال میں نور پیدا کر دے۔ غوث پاک کے سلسلے میں، قادری سلسلے میں جو مرید ہو اس کے بال بال میں اللہ نور پیدا کرتا ہے۔ آئیے ذرا سننا، غور سے سننا، ایک بہت بڑا نام ہے ولایت کی کائنات میں، سرکار غوث پاک کے معاصرین میں سے تھے حضرت سیدنا عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے ولی کامل گزرے ہیں، اور ان کے غلغلے تھے، اللہ اکبر، بڑی ولایت کی دھوم تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنائیت کی بات کرتا ہے، جب انسان اپنوں میں بیٹھتا ہے تو پھر اپنے انداز سے گفتگو کرتا ہے، جب اپنوں میں بیٹھتا ہے تو کبھی کبھی دل کی بات زبان پر آئی جاتی ہے۔ اللہ اکبر، سیدنا شیخ عبد الرحمن تفسونجی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے مریدوں کے درمیان تھے، سب اپنے ہی اپنے لوگ تھے، اسی درمیان میں ایک بات زبان سے نکل گئی، اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا ولی کوئی نہیں ہے۔ بات نکل گئی زبان سے، اس وقت روئے زمین پر میرے جیسا ولی کوئی نہیں۔ حالانکہ غوث پاک ظاہری طور پر حیات تھے۔ اس مجمع کے اندر ایک قادری بیٹھا ہوا تھا، وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور اس نے اپنی چادر پھینکی اور پھینک کر کہا اگر آپ کے جیسا کوئی ولی نہیں تو آؤ مجھ سے مقابلہ کرو، میں آپ سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں۔ اب ظاہر سی بات ہے، سارے مریدین محفل میں ہو اور کوئی اجنبی ہو اور وہ اٹھ کر کے کھڑے ہو اور ڈائریکٹ مقابلے کی بات کرے تو مریدوں کو برا تو لگے گا، لیکن یاد رکھنا جو اچھے لوگ ہوتے ہیں، واقعی جو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ان لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ وہ حق کہتے بھی ہیں
اور حق کو قبول بھی کرتے ہیں۔ جب مریدین نے آنکھیں پھاڑ کر کے ان کو دیکھنا شروع کیا تو چونکہ عبد الرحمن تفسنجی واقعی اللہ کے بہت بڑے ولی تھے، جب چادر پھینکی تو ان کا بدن کھل گیا، تو انہوں نے دیکھا اور کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ مجھ جیسا ولی روئے زمین پہ کوئی نہیں، حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ میرا پیر آپ سے بڑا ہے۔ اگر ایسی بات نہیں اور آپ کی یہ بات سچی ہے کہ آپ جیسا کوئی ولی نہیں تو آپ مجھ سے مقابلہ کریں۔ مریدین نے گھورنا شروع کیا تو اپنے مریدوں سے فرمایا یہ بات مجھ سے کر رہا ہے، مجھے کرنے دو بات، تم خاموش رہو۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ تو بات تو کہہ رہا ہے کہ تیرا پیر مجھ سے بڑا ہے، وہ بات اپنی جگہ میں تیرے پیر کو اس وقت نہیں پہچانتا، لیکن تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی تیرا پیر بڑا ہے، تجھے دیکھ کر لگتا ہے کہ واقعی تیرا پیر بڑا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ میں تیرے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے دیکھ، تیرے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے دیکھ رہا ہوں، تیرا پیر واقعی بڑا ہے۔ تو چادر اوڑھ، اپنی گدڑی اوڑھ لے پہلے، اس کے بعد بات کریں گے۔ کہا نہیں میں قادری ہوں، ایک بار ہم جو اتار کے پھینک دیتے ہیں پھر دوبارہ اس کو اوڑھا نہیں کرتے، میں نہیں اوڑھوں گا، یہ بات کلیئر ہونی چاہیے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا بھائی تیرے جسم کے ایک ایک بال سے نور نکلتے ہوئے میں دیکھ رہا ہوں، تو گدڑی اوڑھ لے۔ اس نے کہا اگر بات ایسی ہے تو اس نے وہی کھڑے کھڑے آواز لگائی اپنی بیوی کو کہ میری گدڑی لاؤ، چادر لاؤ۔ تو پورے مجمع نے دیکھا کہ ایک چادر، ایک ہاتھ آیا چادر لے کر اور اس نے ہاتھ بڑھا کے چادر لے لی۔ اب تو پورے مجمع کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ کیسا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی ہے کہ ادھر سے وہ چادر مانگ رہا ہے اور ادھر اس کو وہاں سے پتہ نہیں کس شہر سے چادر۔ بھئی اگر شہر دوسرا نہ ہو تو کم از کم دوسرے محلے سے بھی تو چادر آنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ یہ کون سا محلہ ہے؟ موچی نگر، اور موچی نگر اور کوئی دوسرا محلہ یہاں سے ہو ایئرپورٹ کے پاس کا راجو نگر۔ اب کوئی یہاں سے کہے اپنی بیوی کو ذرا مجھے شال تو ٹھنڈی لگ رہی ہے، وہاں سے دے تو بھی بڑی بات ہے نا بھئی۔ یہاں سے چھوڑیے، موچی نگر ہی میں سے لوگ بیٹھے میدان میں ہے، اور کوئی میدان میں اسی موچی نگر کے محلے میں کوئی اپنے گھر پہ کہے کہ ذرا چادر دو، اور کوئی گھر سے ہاتھ بڑھا کے چادر دے دے تو بھی تو بڑی بات ہوگی۔ لیکن وہاں تو نہ محلہ ہے، نہ علاقہ ہے، نہ گاؤں ہے، نہ قریہ ہے، دوسرے شہر میں گھر ہے، اور یہ دوسری شہر میں محفل کے اندر موجود اور کہتے ہیں میری چادر دو، اور ہاتھ بڑھا کر چادر دی جا رہی، اور یہ چادر لے کے اوڑھتے ہیں۔ اب تو سب کو پتا چل گیا کہ اب تو پیر صاحب دیکھ رہے تھے اب تک کہ نور نکل رہا ہے ایک بال سے، اور اب تو سب نے دیکھ لیا کہ یہ کتنا پہنچا ہوا ہے کہ اس کی بیوی بھی اتنی پہنچی ہوئی۔ تو اس وقت عبد الرحمن تفسنجی نے فرمایا کہ میں نے تجھے دیکھ لیا کہ تو بڑا آدمی، تیرا پیر بھی بڑا آدمی، لیکن مجھے حیرت اس بات پر ہے کہ میں رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہوں، حضور کی عدالت میں میری حاضری ہوتی ہے، تو نہ میں نے کبھی تیرے پیر کو جاتے ہوئے ملا، نہ کبھی آتے ہوئے ملا۔ مثال کے طور پر اگر راجکوٹ کی مسجد کا کوئی نمازی ہو اور ایک ہی محلے میں سب نماز پڑھتے ہوں اور بندہ ہوگا نمازی، تو کبھی جاتے ہوئے تو ملاقات ہوگی، نماز کو جا رہے تو ملاقات ہوگی، یا کبھی آتے ہوئے ملاقات ہوگی، نہ کبھی آتے ملے نہ کبھی جاتے ملے، تو کم سے کم مسجد کے اندر تو ملاقات ہوگی، نہ جو مسجد کے اندر کبھی ملتا ہو، نہ کبھی آتے ملتا ہو، نہ کبھی جاتے ملتا ہو۔ آپ مجھے بتائیں مسلمانوں، کیا وہ نمازی ہوگا؟ تو حضرت عبد الرحمن تفسنجی نے فرمایا میں تو تجھے دیکھ رہا ہوں کہ تیرے بال سے نور نکل رہا ہے، تو اتنا پہنچا ہوا ہے، لیکن تیرے پیر کو میں نے نہیں پہچانا کہ تیرا پیر کون ہے۔ تو کہا میرے پیر شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم ہے۔ تو کہا حیرت ہے مجھے، جب میں رسول اللہ کے دربار میں جاتا ہوں نہ کبھی جاتے ہوئے ملتے ہیں، نہ کبھی آتے ہوئے ملتے ہیں، نہ کبھی محفل میں ملتے ہیں۔ اللہ اکبر! اس سے پتا چلا کہ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ آج بھی روزانہ رسول اللہ کی عدالت لگتی ہے، حضور کا دربار آج
کائنات بھی سجدہ ہے. اور وہ اولیاء اللہ جن کو اس بارگاہ میں حاضری کا موقع ملتا ہے، یعنی ہر ولی کو حاضری کا موقع نہیں ملتا، کچھ مخصوص اولیاء ہوتے ہیں جن کو اس دربار میں حاضری کا موقع روزانہ ملتا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن وہ اپنی راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں گزارا کرتے ہیں، حضور علیہ السلام کے ساتھ گزارا کرتے ہیں. کتنی شان والی وہ مخلوق ہے، کتنے مقام والے وہ مخلوق ہے کہ لوگ رسول اللہ کے دربار میں ایک مرتبہ گنبد دیکھنے کو ترستے ہیں، لیکن اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ وہ اپنی راتوں کو مصطفیٰ جان رحمت کے قدموں میں گزارا کرتے ہیں. وہ گنبد نہیں دیکھتے، وہ گنبد والے مصطفیٰ پیارے کا چہرہ تکتے ہیں، وہ ان کی محفل میں بیٹھتے ہیں، وہ ان کی محفل سے استفادہ کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے اپنی اور بیگانے سبھی سنتے ہیں میری تقریروں کو، اس لیے کوئی کہہ سکتا ہے دیکھو دیکھو رسول اللہ تو پردہ فرما گئے اور پھر ان کی محفلیں یہ کیسے سجوا رہا ہے، یہ مبالغہ کرتا ہے، یہ بکتا ہے. میں کہتا ہوں سن، جب تو اپنے مدرسے کا جلسہ کرتا ہے تو علم کی فضیلت میں یہ نہیں بولتا کہ اثر کے بعد روزانہ شیطان کا تخت بچتا ہے اور شیطان کا دربار سجتا ہے اور شیطان سب سے کارکردگی لیتا ہے. میں نے کہا حد ہے، روز شیطان کی محفل کا سجانا مانتا ہے، مردود کی طاقت مان رہا ہے، محبوب کی طاقت کب مانے گا؟ جو اللہ شیطان کو اتنی طاقت دے دے کہ وہ دربار سجا لے، وہ اللہ اپنے محبوب کو کتنی طاقت؟ یہ نصیب کی بات ہے. کوئی محبوبوں کے لیے مانتا ہے، کوئی مردودوں کے لیے مانتا ہے. اور ہم تو حدیث میں جس کے لیے آیا سب کے لیے مانتے ہیں، ہم تو قرآن میں جس کے لیے آیا سب کے لیے مانتے ہیں. تو عبد الرحمن تسنجی کیا کہنے لگے؟ تمہارا پیر نہ کبھی جاتے ملا نہ کبھی آتے ملا. ادھر یہ بات ہو رہی تھی، ادھر غوث پاک نے اپنے دو مریدوں سے کہا تفسونج میں میرا مرید مکالمہ کر رہا ہے عبد الرحمن کے ساتھ، اور عبد الرحمن کہہ رہا ہے کہ تمہارا پیر کبھی نہ جاتے ملا نہ آتے ملا. جاؤ اس کو اس سے پہلے کہ اس کی محفل ختم ہو جائے جا کر کے بتاؤ پورا معاملہ کیا ہے. ابھی یہ محفل میں بات ہی چل رہی تھی کہ غوث پاک کے دو مرید آ گئے اور آ کر کہنے لگے آپ کہتے ہیں کہ ہمارے پیر دربار رسالت میں نہ آپ کو کبھی جاتے ملے نہ آتے ملے نہ کبھی وہاں محفل میں ملے. ہمارے پیر کا کہنا یہ ہے فلاں دن فلاں تاریخ کو رسول اللہ کی طرف سے آپ کو خلعت ملی تھی؟ انہوں نے کہا ہاں ملی تھی. اس پر کنارے پہ قل اللہ لکھی ہوئی تھی؟ ہاں ملی. یہ تھا اس کا کلر ایسا تھا؟ ہاں ایسا بھی تھا. لیکن یہ تو صرف میں جانتا ہوں، میرے سوا کوئی نہیں جانتا. تو کہا کس نے دیا تھا پتا ہے؟ تو کہا صرف ہاتھ نظر آ رہے تھے، دینے والا پردے میں تھا. تو کہا آپ کہتے ہیں نہ آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے نہ کبھی محفل میں دکھتا ہے. ارے جو تمہیں خلعت ملی تھی رسول اللہ کی طرف سے وہ دینے والے گورے گورے خوبصورت ہاتھ ہمارے پیر شیخ عبد القادر جیلانی کے تھے. اور آپ کہتے ہیں نا کہ نہ آپ کا پیر آتے دکھتا ہے نہ جاتے دکھتا ہے نہ کبھی دربار میں دکھتا ہے. آتے جاتے تم ہو، وہ تو 24 گھنٹے وہی رہتا ہے. اور تم دربار کی بات کرتے ہو، تم در پہ بیٹھتے ہو، وہ گھر میں بیٹھتا ہے. گھر والوں کو کیا خبر کہ گھر کے اندر کون کون غوث کہتے ہیں کہ وہ چادر ہم نے اس لیے کہ اللہ نے ولایت دینے کا ڈپارٹمنٹ غوث پاک کو سونپا. اب اٹھائیں تصوف کی کتابیں، جب کوئی ولی بنتا ہے نا، ولی کیسے بنتا ہے؟ بہت دلچسپ بات ہے. ولی بنتا کیسے؟ کوئی آپ کہیں گے وہ مجاہدے کرتا ہے، ریاضتیں کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے. میں نے کہا یہ سب کہنے کی بات ہے، یہ سب کہنے کی ہے. راستے یہ کوشش ہے لیکن اس سے کوئی نہیں بنتا.
اگر وہ نہ چاہیں تو ہزاروں سال عبادت کرنے والے بھی ایسے ہی پڑے رہتے ہیں، اور وہ چاہیں تو ایک نیکی پر بھی ولی بنا دیتے ہیں۔ تو ولی بنتا کیسے ہے؟ اللہ جس کو ولی بنانا چاہتا ہے تو اس کا دفتر، اس کی فائل کہہ لیں سمجھانے کے لیے، اس کا نام اعمال، اس کا دفتر، صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، وہ کاغذات الگ ہوتے ہیں، آپ اس کو یہاں کے آفسوں پر قیاس نہیں کرنا۔ تو وہ فائل، وہ دفتر رسول اللہ کے پاس پہنچتے ہیں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب ذرا دیکھو اس میں ولی بننے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے۔ یہ محبوب مصطفیٰ جان رحمت کے پاس، میری قوم نے تو ولایت کو آسان سمجھ لیا، جس کے ہاتھ میں تسبیح دے کے اس کو ولی کہا، ہر پاگل پاگل کو ولی کہا، جس کے لیے جی میں آئے ولی کہا۔ کیوں بھائی؟ ولایت دینا آپ کا ڈپارٹمنٹ ہے، ولایت آپ کے ہاتھ میں ہے، آپ جس کو چاہتے ہو ولی کہہ دیتے ہو، جس کو چاہے ولی کہہ دیا۔ نہیں، ولی کہنے کے معاملے میں احتیاط کرو، اور کسی کی ولایت کا انکار کرنے کے معاملے میں بھی احتیاط کرو۔ عوام کا کام نہیں کسی کو ولی کہنا، عوام کا کام نہیں کسی کی ولایت کا انکار کرنا۔ ہاں، جس کو اہل علم، اہل تقوی ولی مانتے ہو تم بھی اس کو مانو، اور اہل علم و اہل تقوی جس کی ولایت کا انکار کرتے ہو اپنے علم کی اور حقائق کی روشنی میں اس کا انکار تم نے بھی کرنا۔ عوام کو چلنا ہے اپنے بزرگوں کے پیچھے، عوام کو چلنا ہے اللہ والوں کے پیچھے، لیکن یہاں تو عجیب بات ہے کہ عوام ہی ولایت کے سرٹیفکیٹ دیتی ہے۔ یہ دیکھو وہ سکتے کا نمبر بتا رہا ہے، کہا کہ یہ تو بڑے پہنچے ہوئے ہیں، کیا کوئی ولی بھی سکتے کا نمبر بتائے گا؟ مجھے حیرت ہے، بہت دکھ ہے، جو نہیں مانتے وہ غوث پاک کو بھی نہیں مانتے، اور جو ماننے پر آئے انہوں نے شوبدہ بازوں کو بھی اللہ کا ولی مانا۔ پانی پہ اچلنے کا نام ولایت نہیں، پانی پہ چلنے کا نام ولایت نہیں، ہوا میں اڑنے کا نام ولایت نہیں۔ جب حضرت رابعہ بصری نے اللہ اکبر دیکھا کہ ایک بزرگ جو ہے وہ پانی پہ مصلی بچھا کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو انہوں نے ہوا میں مصلی بچھایا اور نماز شروع کر دی۔ جب دونوں نماز سے فارغ ہوئے تو رابعہ نے فرمایا، او فلاں، جو تو نے مصلی پانی پہ بچھایا اور نماز پڑھی تو تو کیا سمجھتا ہے یہ ولایت ہے؟ کہ یہ کام تو مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے ہیں جو تو نے کیا، یہ کوئی بڑا کام ہے؟ پانی پر تیرتے ہوئے اللہ کی عبادت، یہ تو روزانہ مچھلیاں بھی کرتے ہیں، کیکڑے بھی کرتے ہیں، اور جو میں نے کیا وہ بھی کوئی کرامت نہیں، یہ تو مکھی اور مچھر بھی کرتے ہیں، یہ مکھی اور مچھر بھی کرتے جو میں نے کیا، اور جو تو نے کیا وہ مچھلی اور کیکڑے بھی کرتے، تو ولایت کیا ہے؟ کہ اس کا نام ولایت نہیں کہ کوئی پانی پہ چلے یا ہوا میں اڑے، ولایت تو اس کا نام ہے کہ کوئی اللہ کو راضی کرے۔ ولایت کس کا نام ہے؟ اللہ کو راضی، جس سے یار راضی ہو جائے، جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ اور یہ ایک بات کہہ دوں، اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ حضرت عارف رومی مولانا روم فرماتے ہیں، راجکوٹ کے سنیوں غور سے سننا، عارف رومی کہتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا راستہ بندوں کے دل سے ہو کے گزرتا ہے۔ اگر کوئی بندے خوش نہیں کرتا تو بھول جائے کہ اس سے کبھی اللہ خوش ہوگا۔ اگر اللہ کو خوش کرنا ہے، راضی کرنا ہے، تو بندوں کو خوش کرو۔ کیا ہم بندوں کو خوش کرتے ہیں؟ ہم بندوں کی رضا کے کام کرتے ہیں؟ کیا میرے آقا علیہ السلام کا یہ فرمان لوگ بھول گئے؟ جو پیٹ بھر کر کے کھا کے سوئے اور اس کا پڑوسی بھوکا سوئے، آقا فرماتے وہ پیٹ بھر کے کھا کے سونے والا مومن نہیں ہے۔ ہم نے تو صرف داڑھی ٹوپی تسبیح مصلی کو اسلام سمجھا۔ داڑھی کی اہمیت اپنی جگہ، ٹوپی کی اہمیت اپنی جگہ، تسبیح مصلی کی اہمیت اپنی جگہ، اس کا انکار نہیں، لیکن بندوں کے ساتھ جب تک حسن سلوک آپ کی زندگی میں نہیں، آپ کبھی ولایت کے زینے پہ نہیں پہنچ سکتے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ آپ لوگوں کے دلوں کو چھلنی کریں، بیوی پہ ظلم کریں، اس کو ماریں، اس کو پیٹیں، پھر ولی کہلائیں؟ نہ، تہجد کوئی نہیں پڑھتا، بغیر تہجد کے تو کوئی ولی ہو سکتا ہے، لیکن بیوی کی حق تلفی کرنے والا کبھی ولی نہیں ہو سکتا۔ جس کے ہاتھ میں کبھی تسبیح نہیں دیکھی گئی وہ تو ولی ہو
सकता है, लेकिन पड़ोसी को सताने वाला कभी वली नहीं हो सकता। जिसने कभी कुरान मुकद्दस की तिलावत न की वो तो वली हो सकता है, लेकिन कोई तिलावत भी करे और बहनों का हक भी दबा कर बैठे वो कभी वली नहीं हो सकता। हमने तो नवाफिल को अहमियत दी है और फराइज से हमने जी चुराया है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक शख्स आता है और आकर के कहता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दिल के कानों से सुनना, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलाम से शख्स कहता है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे गुस्से और चिड़चिड़ेपन की आदत हो गई है, तो मैं अपने घर वालों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाता, यानी अपनी बीवी के साथ अच्छा नहीं रहता, उसके साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाता, अपने बच्चों के साथ अच्छा सलूक नहीं कर पाता। तो मेरे आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफहूम ये है कि औरत की इज्जत अच्छे और शरीफ लोग करते हैं, कमीने लोग औरत की इज्जत नहीं करते। और फिर फरमाया, जो अपने घर वालों को जबान से अजियत देगा, जो अपने घर वालों को गाली देगा, जो अपने घर वालों का दिल दुखाएगा, जो अपने घर वालों को तकलीफ पहुंचाएगा, क़यामत के दिन अल्लाह उसकी किसी नेकी को कबूल नहीं फरमाएगा। चाहे उसने रात रात भर नवाफिल अदा किए हो, चाहे उसने पूरा पूरा दिन रोजा रखा हो, उसकी कोई नेकी कबूल नहीं होगी। जो अपनी बीवी को अजियत पहुंचाता था, जो अपने बच्चों को अजियत पहुंचाता था। थोड़ा मुसलमानों, गौस पाक की महफिल में बैठने वालों, जरा अपने अमाल का एहतिसाब कर लो। क्या आज बीवियों को माँ बहन की गालियां नहीं दी जाती? क्या छोटी छोटी बातों पर बीवियों को मारा नहीं जाता? जरा सोचो तो सही, हदीस में आया क्या है कि जो अपने घर वालों का दिल दुखाए, अजियत पहुंचाए, अगर रात रात भर नफिल पढ़ता था और पूरा पूरा दिन रोजा रखता था, उसकी एक नेकी कबूल होने वाली नहीं है। मेरे आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, तुम में सबसे अच्छा वो है जो अपनी बीवी के साथ अच्छा सलूक करता है, और मैं तुम सब में अच्छा हूं क्योंकि मैं अपने घर वालों के साथ तुम सब में ज्यादा अच्छा सलूक करता हूं। आप मुझे बताएं तो सही, अल्लाह अकबर, सबकी तवज्जो वजीफे की तरफ है, सबकी तवज्जो नफिल कामों की तरफ है। मैं ये नहीं कहता कि नफिल काम छोड़ दो, मैं कहता हूं कि बिल्कुल नफिल करो, लेकिन फराइज के बाद करो, फर्ज के बाद करो। एक बात मुझे याद आई, आजकल के नौजवान लड़के और नौजवान लड़कियां, अल्लाह अकबर, औरतें शौहर के हक की अदायगी को छोड़ करके मोबाइल गेमों में लगी हुई है, मोबाइल के अंदर उलझी हुई है, और शौहर अपनी बीवी की हक तलफी करते हुए मोबाइल के अंदर लगा हुआ है। ऐसा लगता है कि सबने दूसरी शादी कर ली है, ऐसा लगता है कि सबने दूसरी शादी कर ली है। पहली शादी बीवी के साथ और दूसरी शादी मोबाइल के साथ। और सबसे ज्यादा अगर किसी का हक अदा किया जा रहा है तो वो मोबाइल का। मस्जिद में बीवी छोड़ आते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते, इसी तरह टॉयलेट में बीवी छोड़ जाते हैं लेकिन मोबाइल नहीं छोड़ सकते। इसी तरह हर जगह ये मोबाइल मोबाइल, बिल्कुल ये बला मोबाइल मुंह को लगी हुई है। और आदमी मस्जिद में है तो मोबाइल, स्टेज में बैठा है तो मोबाइल, मजमे में बैठा है तो मोबाइल, घर में बैठा है तो मोबाइल। आपसे मैं पूछता हूँ कि कभी सोचा भी कि ये मोबाइल किस किस की हम तलफी करवा रहा है? माँ बाप के सामने बैठे, माँ बाप से बात नहीं हो रही है, लगे मोबाइल में है। दोस्तों के साथ बैठे, उनसे गुफ्तगू नहीं हो रही है, लगे मोबाइल में है। मैं हैरान हूँ, या अल्लाह, 4 दोस्त बैठे हैं, चारों मिले जरूर है, तो रात में 8 बजे से 12 बजे तक बैठे हैं, लेकिन कोई किसी से बात करता ही नहीं है। वो अपना मोबाइल लेके बैठा, मिले जरूर है लेकिन वो अपना मोबाइल लेके बैठा, वो अपना मोबाइल लेके बैठा, और सब अपने अपने में लगे हुए हैं। हैरत की बात यह है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, गोया कि इस मोबाइल ने मोहब्बतें छीन ली है, मोहब्बतों को खींच लिया है, मोहब्बतों को संग कर लिया है, प्यार एक दूसरे को नहीं मिल पा रहा है। आपको बताऊं, अगर रात की नफिल नमाजें, तवज्जो करना, अगर रात की नफिल नमाजें बीवी के साथ वक्त गुजारने में खलल पैदा करती हो तो अल्लाह के रसूल ने ऐसी नफिल नमाजों से मना कर दिया। फरमाया वो नफिल नमाजें छोड़ दो जिससे बीवी की हक़-तलफ़ी होती हो। बल्कि इस पर एक हदीस है, मैं अपनी बहनों को भी बताना चाहता हूँ और अपने भाइयों को भी बताना चाहता हूँ। बड़ी नाजुक सूरत हाल पैदा हो रही है, शौहर बीवी को वक्त नहीं दे रहा है, बीवी शौहर को वक्त नहीं दे रही है, माँ बाप बच्चों को वक्त नहीं दे रहे हैं। बड़ा तूफान का माहौल है,
بڑا خطرناک ماحول ہے. ایک صحابیہ کی شادی ہوتی ہے اور وہ نوجوان صحابیہ جب شادی کر کے اپنے سسرال جاتی ہے اور چند دنوں کے بعد ان کی ملاقات اللہ کے رسول سے ہوتی ہے تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اس صحابیہ سے پوچھا کیسی ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ اکبر، آج کل کی بیٹیوں کی طرح چنچل پن نہ تھا، آج کل کی بیٹیوں کی طرح باپ پن نہ تھا. اللہ اکبر. کہ آج پوچھا جاتا ہے کیسی ہو تو میری ساس ایسی، میرا شوہر ایسا، میرا سسر ایسا، میری ننن ایسی، اس طرح کی باتیں وہاں نہ تھی. اللہ اکبر. وہاں تو شکر ہی شکر تھا، وہاں تو شکر ہی شکر تھا. آج کل کی بیٹیوں سے کہتا ہوں اگر سسرال میں تکلیف ہو اور ماں پوچھے کیسی ہو تو کہو الحمدللہ، باپ پوچھے کیسی ہو کہو الحمدللہ، بہنیں پوچھے کیسی ہو کہو الحمدللہ. اچھی ہو تو کہو الحمدللہ، بری ہو تو کہو الحمدللہ. اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ فرمایا گیا جو خوشیوں میں شکر ادا کرے اللہ نعمتوں کو زیادہ کر دیتا ہے، اور اگر کوئی غموں میں شکر ادا کرے تو اللہ اس کے غموں کو دور کر دیتا ہے. زبان پر الحمدللہ کے سوا کچھ نہ. وجہ اگر سہیلیوں کے سامنے اپنی سسرال کا دکھڑا پیش کرو گی تو کون سی سہیلی ہے جو تمہارا مسئلہ حل کر سکتی ہے؟ تو سہیلیوں کے سامنے دکھڑا پیش کر کے شوہر کو ذلیل کرنے کی بجائے اپنا دکھڑا اپنے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو جو دلوں کا بدلنے والا ہے، جو دلوں کا پھیرنے والا ہے، جو دلوں کو تبدیل کرنے والا ہے. اور میں تو لوگوں سے یہی کہتا ہوں اپنے دکھڑے اپنے جیسے انسانوں کے سامنے پیش کرنے کی بجائے اپنے اللہ کی بارگاہ میں سیکھو. قدرت کی بارگاہ میں اپنے مسائل پیش کرنا سیکھو. جب تک مسلمان اپنے مسائل اپنی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے اس وقت تک مسلمان کبھی ذلیل نہ ہوئے، کبھی رسوا نہ ہوئے. میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ کون سا کام ہے مجھے بتاؤ جس کو اللہ بنا نہیں سکتا؟ بس اتنا بتا دو مجھے، اتنا بتا دو. وہ کون سی بگڑی ہے جس کو اللہ بنا نہیں سکتا؟ آپ کہیں گے ایسا کوئی کام نہیں جس کو اللہ نہ بنا سکے. میں نے کہا پھر اس کو چھوڑ کے ادھر ادھر جاتے. جب یقین ہے ارے بلکہ جس کے بندے کو عبد القادر کہتے ہیں، جب بندہ اتنا پاورفل ہے تو اس بندے کا خدا کتنا طاقت والا ہے. ہم ولیوں کی کرامت اس لیے نہیں بیان کرتے، اگر کسی کو غلط فہمی ہے تو وہ کان کھول کے سن لے سنیوں کا عقیدہ کیا ہے. ولیوں کی کرامت اس لیے نہیں بیان کرتے کہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر ان کو پوجنے لگے، بلکہ ولیوں کی کرامت اس لیے بیان کرتے ہیں کہ دنیا کو پتا چل جائے جب عبد القادر ایسا ہے تو قادر کی شان کا کیا ہے. لوگ اب تک سمجھے ہی نہیں اس کو. وہ کہتے ہیں تو شرک کی دعوت دیتے. ہم کہتے ہیں او مشرکوں کے ایجنٹوں کبھی ہماری بات تو سمجھو. ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ عبد القادر ایسا ہے تو قادر کیسا؟ بات دور نکل گئی تو میں عرض یہ کر رہا تھا ولی بنتا ہے بندوں کو خوش کرنے سے. ولی بنتا ہے اسی لیے میں لوگوں کو کہتا ہوں نفرتوں کی بات نہ کیا کریں، محبتوں کی سفیر بن. گھر میں پیار دو، محلے میں پیار دو، گلی کوچوں میں پیار دو، مسجدوں میں پیار دو، منبروں سے پیار دو، محرابوں سے پیار دو. میرے آقا پیار دینے آئے تھے، نفرت بانٹنے نہیں آئے تھے. اور ولی تو کبھی نفرت بانٹتا ہی نہیں. وہ اپنوں کے درمیان کبھی نفرت نہیں بانٹتا. اس کی محبت لوجہ اللہ ہوتی ہے. وہ دشمنی کس سے کرتا ہے؟ اپنے دشمن سے نہیں، وہ دشمنی کرتا ہے اللہ رسول کے دشمن سے. جیسے کہ بریلی کے تاجدار نے کہا دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مربت کیجیے. اپنوں سے نفرت نہیں. اپنوں کے لیے ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ ایک مرتبہ خواجہ نصیر الدین چراغ دہلوی کی بارگاہ میں آپ کے ایک مرید نے ایک کینچی بنا کر پیش کی تو آپ نے فرمایا بیٹے یہ کیا ہے؟ اس نے اس کی حضور
میں لوہار ہوں، قینچی بنانا جانتا ہوں. میں نے سوچا پیر صاحب کے لیے تحفہ دے دوں. فرمایا تو لوہار ہے تو صرف قینچی بنانا جانتا ہے کہ سوئی بنانا بھی جانتا ہے؟ لوہار ہے تو تجھے سوئی بنانا بھی آتی ہوگی. بیٹے ہم اللہ والے لوگ ہیں، صوفی لوگ ہیں، ہمارے پاس قینچی نہ لایا کرو، ہمارے پاس سوئی لایا کرو. سوئی لاؤ. اس نے کہا حضور یہ قینچی اور سوئی میں فرق کیا ہے؟ فرمایا بیٹے قینچی ایک کو دو کرتی ہے اور سوئی دھاگا دو کو ایک کرتا ہے. ہم دو کرنے والے نہیں، ہم ایک کرنے والے. محبتوں کے سفیر جب تک ولایت نہیں مل سکتی. زبان سے آگ اگلو گے ولایت نہیں ملے گی. بھائی بھائی میں لڑاؤ گے ولایت نہیں ملے گی. میاں بیوی میں نفرتیں ڈالو گے ولایت نہیں ملے گی. ولایت کب ملتی ہے؟ جب غم گسار بنو گے قوم کے. ولایت کب ملتی ہے؟ جب امت پر رفیق و شفیق بنو گے. ولایت کب ملتی ہے؟ جب اللہ کی صفت ستاری و غفاری کا مظہر بن کر لوگوں کے عیبوں پہ پردے ڈالو گے، اس وقت ولایت ملے گی. بہرحال بات دور نکلتی ہے، مجھے اپنے عنوان پر آ کر اپنے مرشد غوث پاک کی شان بھی بیان کرنا ہے. تو ولایت جب کسی کو ملنے والی ہوتی ہے تو اس کی نیکیوں کا دفتر کہاں پہنچتا ہے؟ رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، مختار کل مصطفیٰ جان رحمت کے دربار میں پہنچتا ہے. حضور اس بھائی پر نظر کرتے ہیں اور فرماتے فرشتوں اس کو لے جاؤ اور میرے بیٹے عبد القادر جیلانی کے حوالے کر دو. اگر وہ کہیں گے تو اس کو ولایت عطا کر دی جائے. جب تک کہ دفتر نامہ اعمال پر، جب تک نام اعمال کے دفاتر پر غوث پاک کی مہر نہیں لگتی، اس وقت تک کسی کو ولایت نصیب نہیں. یہ بات بالکل حرف غلط کی طرح ختم ہو جاتی ہے کہ کوئی محنت سے ولی بن. ارے غوث پاک کی چوکھٹ تو ایسی چوکھٹ ہے کہ وہاں محنت نہیں. کوئی اگر چوری کرنے آتا ہے تو میرا مرشد اس کو بھی ولی بنا. آپ نے سنا ہوگا دوسرے واقعات، ذرا ایک اور سنیں اس پر. ایک شخص آیا غوث پاک کے گھر چوری کرنے کے لیے. دیکھو لوگ اس دور کے چور لوگ بھی کتنے ہمت والے تھے کہ ایسے لوگوں کے گھر میں بھی چوری کرنے جاتے تھے جو کہتے ہیں نظر تو الی بلاد اللہ جوان، کہ میں اللہ کے شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے ہتھیلی پہ رائی کا دانہ دیکھا جاتا ہے. ایسے لوگ کے گھروں میں بھی چوری کرنے گھستے تھے، لیکن اصل میں ان کی ہمت کی داد دینی چاہیے. غوث پاک جیسوں کے یہاں چوری. اللہ اکبر. گیا اور آپ کی کملی اٹھائی. اس نے اٹھائی آپ کی کملی، اور کملی اس نے اٹھائی کہ میرا اپنا وجدان کہتا ہے کہ وہ بہت ہی بڑی مہنگی. کیونکہ چور جب بھی کسی کے گھر میں جاتا ہے تو پہلے وہ مہنگی چیز کو اٹھاتا ہے. وہ بہت مہنگی کملی آپ استعمال کرتے تھے، چادر. تو اس کو اٹھائی اس نے، اور اٹھا کر کے جیسے لے کر کے چلا اس کی آنکھیں اندھی ہو گئی، وہ نابینا ہو گیا. جب وہ نابینا ہوا تو اس نے وہ کملی رکھ دی، آنکھ پھر واپس آ گئی. پھر اٹھانے لگا تو پھر چھوڑ دیا. جب اندھا ہوا تو ایسے 3 بار کیا اس نے. 4تھی بار میں اب وہ سوچ ہی رہا تھا کہ لے کے جاؤں کہ چھوڑ کے جاؤں. اتنے میں کوئی اندر آنے کے لیے دستک ہوئی. جب دروازہ کھلا تو کوئی آنے والا آیا لیکن وہ پہچان نہ سکا، لیکن الفاظ یوں ترتیب پائے، حضور ایک شہر کا قطب انتقال فرما گیا ہے، ایک شہر کا قطب انتقال کر گیا ہے. اب آپ جس کو کہیں گے اس کو قطب بنایا جائے علاقے کا. وہ فرمایا کہ ہمارے آج ایک مہمان آیا ہے. ہائے ہائے، پردہ پوشی کوئی نبی کی آل سے سیکھے. چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان سے سیکھے. چوروں کو مہمان کہنا بھی اسی خاندان. دیکھیے تو صحیح، عزت نفس کا خیال چوروں کے لیے بھی رکھا جاتا ہے. یہ ہے ولایت کا در، یہ باب ولایت ہے کہ جہاں چوروں کو بھی چور کہہ کے شرمندہ نہیں کیا جاتا، جہاں چوروں کو مہمان کہہ کے ان کی عزت افزائی کی جاتی. فرمایا ہمارے ایک مہمان آیا ہے، اسی مہمان کو اٹھاؤ اور اٹھا کر کے کتب بنا دو. کہاں؟ کہا وہ دیکھو چھپا ہوا ہے. اٹھا کر لائے گئے، تھر تھر پورا وجود کانپ رہا تھا. کہا توبہ کر. توبہ کروائی. اسی وقت تو قطبیت کا مقام تھا. آپ سے پوچھتا ہوں کون سی عبادت کی تھی؟ آپ مجھے بتائیں.
کیا پڑھوایا تھا، اس چند سیکنڈوں میں کیا وظیفے کروائے تھے، کون سی ریاضتیں کروائی تھی، کون سی مجاہدات کروائے تھے، کیا کروایا تھا، پتا چلا ایک نظر اٹھی اور نظر نے کام کیا، نظر نے کام۔ حضرت سیدنا عبدالرزاق تاج الاولیاء، یہ غوث پاک کے صاحبزادے جن سے غوث پاک کا سلسلہ طریقت بڑا مشہور چلا، ہم لوگ بھی جس سلسلے سے وابستہ ہیں غوث پاک کے یہاں انہی کے ذریعے پہنچتے ہیں۔ جب پڑھتے قادری کر قادری رب قادری جو میں اٹھا قدر عبدالقادر قدرت نما کے واسطے، احسن اللہ لہو رزقن سے دے رزق حسن بندے رزاق تاج الاسفیاء کے واسطے۔ یہ غوث پاک کے صاحبزادے، ان سے وہ سلسلہ چلا، طریقت کا سلسلہ۔ اولاد کا سلسلہ تو کئی بیٹوں سے چلا، لیکن سلسلہ طریقت جو بہت معروف ہے وہ انہی تاج الاولیاء سیدنا عبدالرزاق تاج الاسفیاء سے پہنچا۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ ہمیں ایک صاحب نے بتایا کہ غوث پاک کے وہ خادم تھے، خادم، اور کب بتایا؟ وصال کے بعد بتایا کہ ایک دن میں نے غوث پاک کو پانی دیا، وضو کے لیے لوٹا دیا، آپ نے نہیں لیا، اور نہ لینے کے بعد آپ چل دیے۔ تو خادم تھے وہ غوث پاک کے، وہ بھی پیچھے پیچھے چل دیے۔ کب تھوڑی دیر چلے ہوں گے کہ بغداد کا گیٹ آ گیا، دروازہ وہ خود بخود کھل گیا، کیونکہ رات کو جو اس زمانے میں شہر ہوتے تھے تو شہروں کے دروازے ہوتے تھے، دروازے تو وہ دروازے بند رہتے تھے، صبح سے پہلے کوئی کھول نہیں سکتا تھا، لیکن یہاں غوث پاک جیسے ہی پہنچے دروازہ خود بخود کھل گیا۔ غوث پاک نکلے تو کہا کہ میں نے سوچا کہ دبے پیر میں بھی پیچھے جاؤں، حضرت جا کہاں رہے ہیں؟ تو جب حضرت چلنے لگے تو میں وہاں پیچھے چل پڑا۔ تو چند قدم میں پھر ہم ایک ایسی بستی میں پہنچے جہاں پر کوئی جان پہچان کی بستی نہیں تھی، بغداد کا علاقہ نہیں تھا، نواحِ بغداد بھی نہیں تھا، یعنی بغداد کے کنارے کا علاقہ بھی نہیں تھا۔ میں جب وہاں پہنچا تو دیکھا کہ 6 لوگ وہاں بیٹھے ہیں اور کسی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ 7ویں آدمی کو جو رو رہا تھا اس کو کندھے پہ بٹھا کے کوئی لاتا ہے اور لا کر کے کہتا ہے حضرت اب اس کی جگہ کس کو مقرر کروں؟ تو آپ نے فرمایا لاؤ اس کو لاؤ۔ جب اس کو کس کو تو اس کو لایا گیا۔ اس کی مونچھیں بڑی بڑی تھی، بڑی بڑی نیچے کو مونچھیں لٹک رہی تھی، عجیب قسم کی داڑھی تھی، ایسا ویسا آدمی تھا۔ فرمایا اس کی مونچھیں کاٹو، مونچھیں کٹوائی، داڑھی سیدھی کرو، داڑھی کروائی، پڑھ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اس نے پڑھا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس کو مرید کیا تو میں اس کی جگہ مقرر کروں۔ اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکلے اور چند قدم میں پھر اپنی خانقاہ پہنچ گئے۔ میں تو بھاگا، رات کا وقت تھا، مجھ پر ایسی ہیبت طاری تھی اس منظر کی وجہ سے میں بیان نہیں کر سکتا تھا۔ صبح جب پڑھنے کے لیے آیا تو حضرت کی ہیبت کی وجہ سے پڑھ نہیں سکتا تھا۔ جب سب طلبہ ادھر ادھر ہو گئے تو میں نے کہا اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں رات کا منظر میں نے دیکھا ہے، بتائیں کیا ہے؟ فرمایا میں غافل نہیں ہوں، تو دیکھ رہا تھا مجھے پتا ہے، لیکن پہلے وعدہ کر جب تک میں زمین پہ حیات رہوں گا یہ واقعہ تو کسی کو بیان نہیں کرے گا، میرے وصال کے بعد اس کو بیان کرنا، وصال سے پہلے بیان نہ کرنا۔ کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک آپ زمین پہ حیات رہیں گے یہ واقعہ میں کسی سے بیان نہیں کروں گا۔ فرمایا جہاں رات کو چند قدم میں چل کر گیا تھا وہ بغداد کا علاقہ نہیں، وہ نہاون شہر تھا۔ میں نہاون گیا تھا چند قدم میں چل کر، اور وہ جو 6 تو نے دیکھے تھے وہ اس علاقے کے 6 ابدال تھے، ابدال، اور وہ جو 7واں تھا وہ کندھے پہ بیٹھا ہوا وہ بھی ابدالوں میں سے تھا، اور جس نے کندھے پہ اٹھا رکھا تھا وہ خضر علیہ السلام تھے۔ اور وہ جو ابدال تھا نا جس کو کندھے پہ اٹھایا گیا تھا اس کے انتقال کا وقت قریب تھا، تو خضر کو فکر تھی کہ یہ بیمار ہو گیا، یہ ابھی یہاں بند کر لے گا، اس کی جگہ کس کو مقرر کیا جائے؟ تو مقرر کس کو کیا جائے اور یہ پوچھ رہے تھے تو وہ گرجا میں ایک راہب بیٹھا ہوا تھا، میں نے کہا اس کو پکڑ کے لا۔ وہ عیسائی راہب کو بلایا، اس کی مونچھیں کٹوائی، اس کو کلمہ پڑھا کے جب مرید کیا تو اسی وقت میں نے اس کو ابدالوں میں شامل کر دیا اور اس کو مقام ابدالیت عطا کر دیا۔ یہ غوث پاک ہے۔ عیسائیوں کو اٹھا کر منگواتے
گرجا سے اور مقام ابدالیت عطا کرتے ہیں۔ سوچو جو ابدالیت کا مقام عطا کرنے میں ایسا سخی ہو، اللہ اکبر۔ لیکن یہاں آگے بڑھنے سے پہلے، اپنی گفتگو سمیٹنے سے پہلے ایک بات کہتا ہوں، یہ بار بار آپ سن رہے ہیں مرید کیا، یہ دیا وہ دیا۔ سنیو، کیا ہم غوث پاک کے مرید نہیں؟ زندگی لکھتے لکھتے پوری، قادری لکھتے لکھتے پوری زندگی ختم ہو رہی، کالی داڑھی سے داڑیاں سفید ہونے لگی، کالے بال سے بال سفید ہونے لگے۔ مجھے حیرت ہے، ادھر مرید کیا ادھر کتب بنایا، ادھر مرید کیا ادھر ابدال بنایا، ادھر مرید کیا ادھر ولی بنایا۔ ارے کم سے کم تو ولی بنایا مرید کر کے۔ غوث پاک ہر جمعہ کے دن، توجہ کرنا، بہت مالدار تھے غوث پاک، ہر جمعہ کے دن بازار میں جاتے تھے اور بازار میں جا کر غلام خریدتے تھے، اور وہ سارے غلام خرید کر اللہ کے لیے آزاد کرتے تھے، اور جس کو خرید کے آزاد کیا وہ بھی ولی بن جاتا تھا، جس کو خرید کے آزاد کیا وہ بھی ولی بن۔ لیکن مجھے اب یہ فکر ہے، آپ یہ نہیں کہنا کہ سارے جہاں کا درد آپ کے جگر میں، ایسی بات نہیں، لیکن تکلیف ہے مجھے، اگر وہ کسی کو خرید کے آزاد کر دے وہ ولی بن جائے، چور دامن پکڑ لے تو ولی، چور دامن پکڑ لے، عیسائی کلمہ پڑھ کے ہاتھ میں ہاتھ دیتے ہو ابدالوں میں شامل ہو جائے۔ ہم نے کون سی بیعت کی ہے غوث پاک کے سلسلے میں کہ آج تک ہم نمازی نہیں بن پائے؟ آپ مجھے بتائیں، بہت سیریس ہو کر بتائیں، بہت سنجیدگی سے مجھے بتائیں، جس قادریت پر ہم ناز کرتے ہیں وہ قادریت تو انسان کو ولایت کا مقام عطا کرتی ہے۔ اگر آج تک ہم نمازی نہ بنے تو آپ دو باتیں کہہ سکتے ہیں، توجہ کرنا، یا تو غوث پاک کے سلسلے میں جو فیض تھا معاذ اللہ وہ آج نہ رہا، ایک بات یہ کہہ سکتے ہیں، یا پھر آپ سچے قادری نہیں بن سکے۔ تو پہلی بات تو جھوٹ ہے، درست نہیں ہو سکتی، کیونکہ کل جو فیضان تھا وہ آج بھی، اور وہ قیامت تک جاری رہے گا، وہ قیامت تک جاری رہے گا، کیونکہ غوث پاک فرماتے ہیں کہ سب کے سورج چمکے اور چمک کر کے ڈوب گئے، لیکن قیامت تک عبد القادر کا سورج چمکتا رہے گا۔ سب کے مرغ بولے، بول کر چپ ہو گئے، قیامت تک عبد القادر کا مرغ بولتا رہے گا۔ تو قادری فیضان جو کل جاری تھا وہ آج بھی جاری ہے، بلکہ میں اپنی بات آگے بڑھانے سے کہہ دوں، اب بڑھانے سے پہلے کہہ دوں، اگر ہندو بھی غوث پاک پر اعتماد کر لے تو میرا غوث ہندوؤں کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتا، ان کی آس بھی ٹوٹنے نہیں دیتا۔ آپ کو پتا ہے راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، راجہ رنجیت سنگھ کی حکومت کا دور ہے، دور حکومت ہے رنجیت سنگھ کا، اور اس وقت ایسا محبتوں کا ماحول تھا کہ اللہ اکبر، ہندو مسلمان ایک بستی میں رہتے، اور پھر اللہ اکبر مسلمانوں کے یہاں اگر کوئی فنکشن ہوتا وہ ہندوؤں کو شامل کرتے، اسی طرح اللہ اکبر مسلمانوں کے بہت سارے معاملات ان ہندوؤں کو پتا چلتے کہ یہ کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، راجہ رنجیت سنگھ کا دور ہے، اس دور کے اندر ایک خاتون تھی مسلمان، اور اس کے پڑوس میں ایک ہندو عورت رہتی تھی، اللہ اکبر، لوگ کہتے وہ ہندو بہن رہتی تھی، اللہ اللہ، اور جب بھی ہر مہینے 11ویں شریف ہوتی تو 11ویں میں وہ خاتون اپنی اس ہندو سہیلی کو، پڑوسن کو وہ جو ہے شامل کرتی، تو وہ بہن پوچھتی کہ آخر یہ 11ویں کیا ہے، تو اس مسلمان عورت اس کو بتاتی کہ ہمارے بڑے پیر صاحب ہیں، بغداد کے تاجدار، ولیوں کے سلطان، جنہوں نے مردے زندہ کیے، یہ کیا وہ کیا، ساری چیزیں۔ اب قادری سے کوئی پوچھے تو وہ چپ رہے گا؟ یا اللہ، ہم تو کہتے ہیں کوئی چھیڑ کر تو دیکھے، ہم اتنا بتائیں گے غوث پاک کے لیے کہ غوث پاک کے لیے کہنے والوں نے کہا اگر پوری زمین کے درختوں کے پتوں کو کاغذ بنا دیا جائے، درختوں کی کلموں کو، اس کی ٹہنیوں کو قلم بنا دیا جائے، سارے سمندروں کو روشنائی بنا دی جائے، انسان، جنات، فرشتے سب مل کر غوث کی شان لکھتے رہے تو لکھنے والے تھک جائیں گے، پتے ختم ہو جائیں گے، روشنائی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا، میرے غوث کی شان کبھی ختم
میں آتا ہے، کعبہ جس کی چوکھٹ پہ آتا ہے، وہ غوث الاعظم دستگیر کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں کیا کعبہ بھی آ سکتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات ہی نہیں کرتا۔ لوگ یہ لوگ کس سے کرتے ہیں اپنے غوث کے لیے؟ میں نے کہا تجھ سے کوئی بات ہی نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں تو اہل محبت سے بات ہے۔ جب ہم کہتے ہیں نا کعبہ طواف کرتا ہے غوث کی چوکھٹ کا، لوگ کہتے ہیں ایسا ہو سکتا ہے، محبت والے کہتے ہیں اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے، اس سے بڑی بات ہو سکتی ہے۔ ہاں ارے غوث تو غوث ہے۔ جب رابعہ بصری کے استقبال کے لیے کعبہ آتا ہے، کجا رابعہ کجا غوث الاعظم، کیا فرق ہے نا، زمین آسمان کا فرق ہے۔ رابعہ بہت بڑی خاتون ہے، لوگوں نے ان کو آدھی کلندر کہا ہے، لیکن ہم کہتے ہیں میرے غوث نے، میرے امام نے کہا کیا کہا پتہ ہے؟ امام کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں، کیسے ملتے ہیں؟ اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کیسے؟ وہ ہے تلوہ تیرا، جس کے تلوے سے ولی آنکھیں ملے وہ غوث پاک ہے۔ لوگ ان کو ذرا سمجھے، غوث اعظم کا نام لیتے لیتے لوگ ولی ہو گئے۔ حضور محدث اعظم کی چوچوی نے فرمایا تھا، سرکار محدث اعظم کی چوچوی فرماتے ہیں یا غوث کہتے کہتے ہو جاتے ہیں غوث، خواجگی مل جاتی خواجہ کا دم بھر کے تو دے، کوئی دل سے پکارے نا۔ بہرحال تو وہ جو ہندو خاتون تھی جو پڑوس میں رہتی تھی، وہ پوچھتی تھی یہ بڑے پیر کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ حسنی حسینی میرے نبی کی آل ہے، یہ ہے، مردے زندہ کرتے ہیں، مدد کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ۔ اب عورتیں جو ہوتی ہیں نا وہ عقیدے کی ہوتی ہے بڑی پکی، ایک بات ان کو پتہ چل جائے نا تو ان کے دماغ سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ اسی لیے حدیث پاک میں آیا کہ ایمان کے معاملے میں توجہ، ایک بات خوبصورت بتا دوں، ایمان کے معاملے میں بوڑھی عورتوں کی طرح بن جاؤ۔ بوڑھی عورتوں کی ایمان کی مثال دی گئی، ایمان کے معاملے میں کیسے بنو؟ بوڑھی عورتوں کا ایمان کیسا ہوتا ہے پتہ ہے؟ پوری دنیا کچھ تقریر کرے وہ کہتے ہیں چھوڑ، ہم نے تو یہی سنا اپنے بزرگوں سے، تم نئی بات نہ لاؤ، چلو، ہے نا؟ آپ دیکھ لیں سب کا ذہن بدلنا آسان، مذہب کے معاملے میں بوڑھی عورتوں کا ذہن بدلنا آسان، اور بہت کٹر ہوتی ہے ایمان کے معاملے میں، عقیدے کے معاملے میں۔ دیکھ لیجئے پہلے کے لوگ نا علم کم رکھتے تھے مذہب کے معاملے، لیکن وہ جو کہہ دیتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ وجہ کیا تھی بتائے؟ ہمارے پاس علم آیا لیکن ہمارا عقیدہ کمزور ہے۔ جیسے وہ بوڑھی عورتیں ہمارے دور کی دادی، ہمارے بچپنے کی نانیاں، دادیاں، پرنانیاں، پردادیاں، مولوی تقریر کرے نا کہ نبی کو علم غیب نہیں ہے، وہ کہتی تھی کس کمبخت کو لے آیا، یہ کون ہے؟ نبی کے خلاف بھگا اس کو۔ اور آج حالانکہ اس کو علم نہیں تھا، علم نہیں تھا، لیکن اس کا یقین اتنا مضبوط تھا کہ نبی کے خلاف کوئی بولے، کتنی اچھی داڑھی تراش کے آئے، خراش کے آئے، ٹوپی جبہ امامہ کچھ بھی پہن کر آئے، لیکن نبی کے خلاف بولا کہ یہ ماٹی ملے کو بھگا یہاں سے، کیونکہ یقین اتنا پختہ تھا۔ لیکن تمہارے پاس علم آیا، ہر 24 گھنٹے کے 4 گھنٹے میں تمہاری فکر بدلتی ہے۔ انٹرنیٹ پہ سنا نبی کو علم غیب نہیں، ارے یار یہ تو بخاری کا حوالہ دے رہے نہیں ہوگا شاید، پھر 4 گھنٹے کے بعد کسی کو سنا نہیں، دلیل بھی ہے، بخاری میں ہی ہے، ہوگا ہوگا ہوگا۔ یعنی ہر 24 گھنٹے کے 4 گھنٹے میں جس کے یقین کا حال 4 گھنٹے کا ہو، وہ قوم کیسے ترقی؟ ارے یقین پیدا کرو، یقین۔ کوئی کہے نبی کے علم غیب کے متعلق تمہارے پاس دلیل کیا ہے؟ جواب دو، ہمیں دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ ہم بغیر دلیل کے اپنے نبی کو عالم غیب مانتے ہیں۔ دلیل محتاج ہے نبی کی، نبی محتاج نہیں ہے دلیل کی، کیونکہ ہم نے ان کو محبوب مانا ہے۔ دلیل اس کو چاہیے جو عقل والے ہیں، عشق والوں کو دلیل کی کوئی ضرورت نہیں۔ آپ کہیں گے کوئی معتبر بات تو لاؤ، ہم کہتے ہیں محبوب کی بات آئے تو پھر معتبر آدمی بھی نہیں۔ کہا یہ مسئلہ کہاں سے لیا؟ میں نے کہا یہ صدیق اکبر کا مسئلہ ہے نا۔ جب حضور معراج سے آئے تو پہلی ملاقات کس سے ہوئی؟ ابو جہل سے۔ حضور نے فرمایا کہ ابو جہل میں رات کے
थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया, वहां से वापस आया। अच्छा, जो जितनी बात समझ सकता था हुजूर उसको उतनी कहते थे, उससे ज्यादा नहीं कहते। हालांकि वो उस पर भी कूदने लगा, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। और उसने सोचा कि ये बात बता करके पहले किसको फुसलाया जा सकता है, किसको फेल किया जा सकता है। ये सीधा कूदते कूदते गया सिद्दीक अकबर। अभी तक आपको सिद्दीक नहीं कहा जाता था, इस्लाम में सिद्दीक उनको नहीं, उनको अबू बकर कहते थे लोग। वहां पहुंचा, सुबह सुबह दस्तक दी। सिद्दीक अकबर ने क्या हुआ भाई? कहा अबू बकर एक बात बताओ। कहा कि अगर कोई ये कहता है कि मैं रात के थोड़े से हिस्से में मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया और वापस आया तो बिस्तर भी गर्म था, जंजीर भी हिल रही थी, बताओ वो झूठा है कि नहीं? लेकिन बारे सिद्दीक तेरी अजमत इस्लाम, बात लाने वाला ला रहा है तो आपने कोई फैसला नहीं किया। आपने क्या कहा पता है? पहले ये बताओ ये बात कही किसने? पहले ये बताओ ये बात कही किसने? क्यों? फिर मैंने अभी कहा ना, इश्क वालों को दलील नहीं चाहिए। ये बात कही किसने? अब उसने कह दिया वो तुम्हारे साहिब मोहम्मद कहते हैं। आप बोलो पूरे मक्के का सबसे बड़ा झूठा आकर बात कहता है कि हुजूर ऐसा कहते हैं। सिद्दीक अकबर को क्या चाहिए था? अच्छा मैं तहकीक करता हूं, कोई झूठा आदमी कोई बात लाए तो क्या करना चाहिए? बोलो भाई, तहकीक करनी चाहिए। लेकिन वारिस सिद्दीक कोई तहकीक नहीं की। क्यों? आने वाले रावी को नहीं देख रहे हैं, जिसकी बात कही जा रही उस महबूब को देख। तवज्जो आपकी, राजकोट वाले इस पे ध्यान देना। आने वाले को नहीं देखा, बात किसकी? वो देखी, महबूब को देखा। कहा अबू जहल ये छोटी बात है, अगर मेरा महबूब इससे बड़ी भी कहेगा तो उसको ही मानने देगा। ये मस्जिद अक्सा तक आने जाने की बात छोटी है, बहुत छोटी सी। क्यों? महबूब इतना बड़ा है ना, ये बात छोटी है ना, इससे बड़ी कहेंगे तो मानने के लिए। इधर सिद्दीक तस्दीक कर रहे थे, उधर जिब्रील आके कहते हुआ सिद्दीक, वो सिद्दीक है। अच्छा अबू जहल इसी पर तनतना रहा था, लेकिन जब सिद्दीक पहुंचे आका आपने ऐसा फरमाया तो मैं अबू बकर मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा गया था, सदकता। आसमान पे भी गया था, सदकता। अर्श पे भी गया, सदकता। अल्लाह तक पहुंचा था, सदकता। उससे बातें की का सदकता, उसने मुझसे वादे किए, सदकता। ये सदकता 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 कह रहे थे और अल्लाह कह रहा था सिद्दीक सिद्दीक सिद्दीक। ये इश्क के मामलात होते, इसीलिए तो आका फरमाते अबू बकर को नफिल इबादतों ने सिद्दीक नहीं बनाया, उसके इश्क रसूल ने उसको। अब पता चला हम मुकर्रिर नहीं देखते, हम किताबें नहीं देखते, हम तो यार की बातें देखते। लोग कहते हैं बुखारी में होगा तो मानेंगे, हम कहें ना, हम बुखारी का कलमा नहीं पढ़ते, हम तो आमीना के लाल का पढ़ते। मेरे दुश्मन की किताब में भी मेरे महबूब की तारीफ होगी तो कहूंगा छोटी इससे बड़ी क्या। क्यों? ये सिद्दीक का मसला। मेराज की बात कौन लाया था? दोस्त लाया था कि दुश्मन? कौन लाया था? एक दुश्मन लाया, अबू जहल लाया था ना बात। मेराज की बात कौन लाया था? दुश्मन लाया था। लेकिन सिद्दीक ने देखा कि है कौन, बात दूर निकली। अर्ज क्या कर रहा था? यकीन पैदा कर। अच्छा जिसको यकीन होता है उसी को नेमतें मिलती है, जुल्मुल लोगों को नहीं मिलती। ये जो 4 घंटे में बदलते हो ना नजरिया, इसको सुना तो बदल गया, उसको जमाने को बदलो, खुद ना बदला कर। आपका मसलक सच्चा, आपका मजहब सच्चा। आज अगर कोई टीवी पे बैठ के डिबेट पे बकवास कर दे इस्लाम ऐसा, तो आपका खुद दिमाग चकराने लगता है। क्यों? यकीन नहीं होती। यकीन पैदा करो। तो उस खातून ने अपने पड़ोस की हिंदू उसकी सहेली को बताया कि हमारे बड़े पीर ऐसे। अब मैं बड़े पीर को बताऊं तो मेरे बड़े पीर तो बहुत बड़े पीर, बल्कि हजरत ख्वाजा खिजर कहते हैं, खिजर अलैहिस्सलाम कहते हैं अब्दुल कादिर जैसा वली ना उनसे पहले पैदा हुआ ना क़यामत तक उनके बाद पैदा हुआ। वली लोग झाड़ू देते हैं उनकी चौखट। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, बाजतुल असरार उठा के देखे, अलायदुल जवाहिर उठा कर देखे,
تفریح الخاطر اٹھا کے دیکھیں، صرف ان کی چوکھٹ پہ جھاڑو دینے سے بھی کوئی ولی بنا، ان کی چوکھٹ چومنے سے بھی کوئی ولی بنا۔ میرے عزیز، میں اپنے غوث کی شان کیا بیان کروں کہ غوث پاک کا ایک مرید تھا، اس کا باپ مر گیا، انتقال کر کے عذاب میں تھا، اس نے اپنے باپ کو عذاب میں دیکھا، عذاب قبر میں دیکھا، تو اس نے کہا کہ بھئی اللہ کے لیے ذرا تیرے پیر عبد القادر صاحب سے میری بات کرنا کہ ذرا میرے لیے کچھ کریں۔ یہ آیا حضور میرے باپ کو میں نے عذاب میں دیکھا۔ فرمایا تیرا باپ میرا مرید تھا؟ نہیں حضور مرید نہیں تھا۔ فرمایا تو پھر کیا وہ میری محفل میں آتا تھا؟ نہیں حضور آپ کی محفل میں بھی وہ کبھی نہیں آیا۔ فرمایا کیا مجھ سے محبت کرتا؟ حضور ہاں، میں گھر جا کے باتیں بتاتا تھا نا تو وہ آپ کی باتوں کو سن کے آپ سے محبت کرتا۔ گردن جھکائی، گردن جھکائی، اللہ کریم ہے۔ دوسرے دن آیا دوڑتے، حضور میں نے اپنے باپ کو جنت کے باغ میں دیکھا۔ اور میں نے بابا سے پوچھا بابا جنت میں کیسے ہے؟ کہا میرے بابا نے کہا غوث اعظم نے کرم کی نظر فرمائی، اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، میرے اللہ نے مجھے جہنم سے نکال کے جنت عطا فرمائی۔ کس بنیاد پہ؟ اس بنیاد پہ کہ محبت کرتے۔ ہم تو سلسلے میں میرے بھائی، غوث پاک کہتے ہیں میرے اللہ نے 70 بار مجھ سے وعدہ کیا، 70 بار، ایک دو بار نہیں 70 بار، کہ وہ میرے مریدوں کو بغیر توبہ کے مرنے نہیں دے گا۔ اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا کہ اس وقت تک مجھے جنت میں جانے نہیں دے گا تب جب تک میں اپنے سارے مریدوں کو اپنے ساتھ لے لوں۔ لیکن بات اتنی ہے کہ کوئی مرید ہو جائے، بس کوئی ہو جائے مرید جو داڑیاں مڈا کے گٹروں میں پھینک رہے ہیں، کیا وہ بھی قادری ہیں؟ جو جمعہ کی 2 رکعت پڑھ کے ایسے بھاگتے ہیں جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ اسکول کے بچے بھاگتے ہیں کلاس روم سے، وہ بھی قادری ہیں؟ جنہیں 5 منٹ اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑانے کا موقع نہیں، کیا وہ قادری ہیں؟ غوث پاک کہتے ہیں میرے مریدوں کی پہچان، میں اپنی طرف سے بات کروں تو مجرم ہوں گا، شاید راجکوٹ والے کہیں گے کہ اس کو دوبارہ نہ بلانا، نہ بلانا، شوق ہے آپ کا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، اس لیے کہ میں ہوں قادری۔ الحمدللہ میں قادری، اگرچہ میں وہ عمل میرا نہیں ہے، وہ میرا عمل میں بہت گرا پڑا ہوں، لیکن اونچی نسبت ہے۔ میرے امام نے کہا تھا مجھ کو رسوا بھی اگر کوئی کرے گا تو یہی کہ ہاں وہی نا وہ رضا بند ہے رسوا تیرا۔ ہاں اگر ہمیں کوئی ذلیل بھی کہے گا تو قادری کہہ کے کہے گا، لیکن آپ سے ایک بات کہتا ہوں، قادری بننا اتنا آسان۔ غوث پاک نے 2 نشانی بتائی قادریوں کی، قادریوں کی 2 نشانی۔ فرمایا جو میرے مرید ہیں وہ سخت گرمی کے بڑے دنوں کے اندر نفل روزے رکھتے ہیں اور سردی کی لمبی راتوں میں وہ نفل نمازیں ادا کرتے ہیں۔ ان کی پہچان کیا سمجھے؟ ارے جو سردی کی لمبی راتوں میں نفل پڑے گا کیا وہ فجر میں سوتا رہے گا؟ جو گرمی کے اندر نفل روزے رکھے گا کیا وہ گھٹنے کی وجہ سے رمضان شریف میں روزہ ترک کرے گا؟ آج قادری بھی کہلا رہے ہیں، فجر میں سوتے بھی پڑے، داڑیاں مڈا کر گٹروں میں پھینکی بھی جا رہی ہے، لوگوں پہ ظلم اور زیادتی بھی کی جا رہی ہے۔ کون سی قادریت ہے؟ قادریت ظلم کا نام نہیں، قادریت ظلم کے خاتمے کا نام ہے، قادریت بے نمازی پن کا نام نہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کا نام قادریت ہے۔ بلکہ ایک شخص کو غوث پاک نے دیکھا کہ وہ نماز نہیں پڑھتا، سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بے نمازی مر جائے اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن مت کرے۔ جو غوث پاک بے نمازیوں کو مسلمانوں کے قبرستان میں پسند نہیں کرتے، وہ غوث پاک قادری سلسلے میں کیسے پسند کر لیں گے؟ اپنے آپ پہ رحم کرو۔ میں پھر کہتا ہوں میرے جوانوں، ہمارا جسم اس قابل نہیں کہ ہم اللہ کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ میرے اللہ کا عذاب سخت ترین عذاب ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بے نمازیوں کے لیے جہنم کے اندر جس وادی کا انتخاب کیا گیا ہے اس وادی کو وادی لم لم کہتے ہیں، اور اس میں اونٹ کی گردن کی طرح موٹے موٹے بچھو ہیں جن کی مسافت 1 مہینے کے فاصلے اتنی ہے، اور جب وہ بے نمازی کو ایک ڈنک مارے گا تو 70 سال تک کے اس کے جسم میں وہ زہر گھومتا رہے گا، جس کی وجہ سے اس کا گوشت جھڑ جھڑ کے گرے گا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ جائے گی۔ مجھے
بتاؤ جب کھیت کے بچھوؤں کا ڈنک ہم برداشت نہیں کر پاتے تو جہنم کے بچھوؤں کا ڈنک کیسے برداشت کریں گے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، آپ ہنسی کھیل سمجھتے مسلمان ہونا، آپ ہنسی کھیل سمجھتے سنی ہونا، آپ ہنسی کھیل سمجھتے قادری ہونا، سن لو قادری جہنم میں کیسے جائے گا اور بے نمازی تو جہنم میں جا رہا ہے۔ یہ کسی مولوی کا کام نہیں کہ ہنس کے اڑا دو، یہ کسی لیڈر کی بات نہیں کہ اس کا مذاق اڑا لو، یہ اس رسول کا فرمان ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے 70 سال تک ایک ڈنک کا زہر اس کے جسم میں گھومتا ہے۔ اسی پہ بس نہیں، آگے تو میرے آقا نے کیا فرمایا، میری بہنوں سے بھی کہتا ہوں، جب تم سیریل کے لیے وقت نکال لیتی ہو میری بہن، فلموں کے لیے وقت نکالتی ہو، موبائل میں گیم کے لیے 10 منٹ لگتے ہیں اللہ کی عبادت کو، کیوں نہیں ٹائم نکالتی خواتین؟ جس کی ماں نماز پڑھے گی اس کے بیٹے کو نماز کی تقریر کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ ماں کو دیکھ کے خود نمازی بنے گا نا۔ آج نماز پر تقریر کی ضرورت مولویوں کو اور خطیبوں کو اس لیے پڑ رہی ہے کہ ماں نمازی، جب تک ماں نمازی تھی مسلمانوں کا عنوان ہی نماز نہیں تھا، بچہ ہمارا نمازی ہوتا تھا۔ ہم نماز کی اہمیت تو دوسروں کو سمجھاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچے نماز پڑھتے، لیکن افسوس مائیں نمازی نہ رہی، افسوس باپ نمازی نہ رہا۔ نماز کے وقت میں تو لوگ گھروں میں پڑے گئے، نماز چھوٹ رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جہنم میں ایک وادی ہے، وادی اس کا نام ہے جب الحزن۔ جہنم میں ایک وادی ہے لملم، اور اس کے اندر ایک کنواں ہے جس کا نام ہے جب الحزن، غم کا کنواں، اور اس میں جو بچھو ہے اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے، اس حدیث کو میں کہاں سے بیان کر رہا ہوں؟ فقی ابو اللیث سمرقندی کی کتاب سے۔ یہ فقہ حنفی کے بہت بڑے امام ہیں، فقی ابو اللیث سمرقندی نے یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جب الحزن نام کا جہنم میں جو غم کا کنواں ہے، اس میں جو بچھو ہے اس کے 70 منہ ہیں۔ کتنے منہ؟ 70، اور ہر منہ کے اندر 70 ڈنک ہے، اور وہ بے نمازیوں کو ڈسنے کے لیے ہے۔ جب وہ بے نمازی پہ ڈنک مارے گا تو 1000 سال تک کہ وہ زہر اس کو بلاتا رہے گا۔ ہے طاقت؟ جب کھیت کے ساتھ بچھوؤں کو اس کی تکلیف اٹھانے کی طاقت نہیں، ان کے ڈنک کی طاقت اٹھانے کی نہیں ہے ہمارے جسم کے اندر، تو یہ جہنم کے جو بچھو اللہ نے صرف عذاب کے لیے تیار کر رکھے ہیں۔ کیوں وقت نہیں نکالتے اللہ کی عبادت کے لیے؟ کیوں وقت نہیں نکالتے نماز کے لیے؟ کیوں سچے قادری نہیں بنتے؟ سچے قادری بنو، مسجدوں کو آباد کرنے والے، دلوں کو جیتنے والے، لوگوں کی خدمت کرنے والے، لوگوں سے پیار کرنے والے، کائنات میں انقلاب برپا کرنے والے، لوگوں کو دے کر احسان نہ جتانے والے، لوگوں کی مدد کرنے والے، لوگوں کی امداد کرنے والے۔ اللہ اکبر۔ تو عرض یہ کر رہا تھا، بات پھر دور نکلی، سمیٹتے ہیں، ختم کی طرف آتے ہیں کہ رنجیت سنگھ کے دور میں جو مسلم خاتون تھی، اس کے بازو میں ہندو عورت رہتی ہے، یہ خاتون ہر مہینے 11ویں کرتی ہے۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، سارے پیروں کی ولیوں کی فاتحہ اور عرس سال میں ایک بار ہوتا ہے۔ یہ میرے پیر غوث پاک کی شان ہے کہ ان کا عرس ہمیشہ چلتا رہتا ہے۔ اچھا 27 تاریخ کو بھی نیاز ہو تو کیا کہتے ہیں؟ 11ویں۔ 28 کو ہے تو 11ویں، 25 کو ہے تو ہائے ہائے کیسا رنگ چڑھا ہے 11ویں کا۔ جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں، جب کرو 11ویں۔ اور جو 11ویں کرتا ہے محروم نہیں رہتا۔ مجھ سے بہت لوگوں نے کہا پریشان ہے کیا کریں، میں نے کہا 11ویں کر کے دیکھ لو، دیکھ لو نا، ہاتھ کنگن کو آسی کیا، لیکن یاد رکھنا، یقین سے کرنا، تاجر والی مات کرنا 11ویں، غلاموں والی کرنا۔ ہاں غلاموں والی کیا ہوتی اور تاجر والی کیا ہوتی؟ تاجر والی ہوتی کہ میں نے یہ کیا تو ادھر سے ہی آئے گا، نہ ہم نے یہ کیا، اب آپ صرف قبول کر لیا، آپ کا احسان ہے، بس پھر دیکھنا کرم کیسے ہو۔ وہ 11ویں کرتی تھی ہر مہینہ، اور وہ ہندو اس کی سہیلی آتی تھی تو بتاتی رہتی تھی، اس کے دل میں بھی غوث پاک کی محبت پیدا ہوئی۔ وہ ہندو خاتون کے، وہ تھی غریب لیکن غوث پاک کو وہ بھی چاہنے لگی۔ ایک دن وہ ہندو خاتون اپنے میکے جا رہی تھی، دیوالی کے دن تھی، اس نے جانا تھا اپنے میکے، اس کا غریب شوہر، اس کا پتی اس کے ساتھ تھا۔
खूबसूरत लड़की को एक बदअकीदा उस पे नजर रखे हुए था और वो अपने आप को मुसलमान कहलाता था। उस पे वो चाहता था कि इसकी गुर्बत का वो सौदा करे, गुर्बत को रोकड़ा करे, इसकी गुर्बत का मजाक उड़ाए। तो ये बहुत कोशिश करता था, लेकिन ये हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, यहाँ मुसलमान हो के, हिंदू हो के, सिख हो के, ईसाई हो, किसी की बेटियां हमारे यहाँ बेगैरत नहीं है। यहाँ की मिट्टी में अल्लाह ने मोहब्बत रखी और हया रखी। यहाँ की बेटियां बहुत बागैरत है, किसी मजहब की हो, बहुत बागैरत है। हमने अपने बचपन में देखा, अब तो टीवी सीरियलों ने सबको बेपर्दा किया, हम अपने बचपने में देखते थे किसी मजहब की औरत हो, कभी वो बगैर दुपट्टे के और बगैर घूंघट के मर्दों के सामने नहीं आती। बल्कि हमने रास्ते में झाड़ू देने वाली औरतों को भी अपने बचपने में देखा है कि वो मुसलमान न थी, उनको लोग निचली जात का कहते थे, मगर हम जैसे बच्चे भी स्कूल जाते वक्त आ जाए तो देखते थे कि उनका घूंघट उनके माथे से लटक रहा था, उसका चेहरा भी नहीं देख पाते। आज तो करोड़पतियों की बेटियां बेपर्दा निकल गई। आज तो अरबपतियों की बेटियां वलीमों के अंदर बगैर दुपट्टे के जा रही है, बेगैरती है। लोग कहते हैं पर्दा ऐसा पर्दा वैसा। मैंने कहा पर्दे की तालीम इस्लाम तो देता है, लेकिन हिंदुस्तान की मिट्टी ने भी पर्दे की तालीम दी, हिंदुस्तान की तहजीब ने भी पर्दे की तालीम दी है। हमारे मजहब में बेपर्दगी की इजाजत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन हिंदुस्तान की पुरानी तहजीब भी पर्दे की बात करती है। पर्दा हमारे यहाँ इस्लाम में है, बिल्कुल है, अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ हया होगी वहां पर्दा होगा। इस्लाम भी हया की बात करता है, हिंदुस्तान की मिट्टी में भी अल्लाह ने हया रखी है। और मुझे ऐसा लगता है कि इस मिट्टी में हया इसलिए है कि सबसे पहले बाहया इसी जमीन का है, आदम की शक्ल, उनके कदमों की बरकत है कि इस मिट्टी में हया है। तो उस बदअकीदा जो अपने आप को मुसलमान कहता था, जब देखा कि दोनों मियां बीवी पति पत्नी जा रहे हैं, पैदल कोई सवारी नहीं है, इस गांव से उस गांव जाना है, बीच में जंगल है, घोड़ा लेकर पीछे पीछे चल पड़ा। जब पीछे पीछे चल पड़ा तो ये दोनों मियां बीवी को रोक के कहता है कि भाई मेरे घोड़े पे बैठ जाओ। उसके शौहर ने कहा कैसे घोड़े पे बैठे, एक घोड़े पे कैसे, तुम्हारे साथ कैसे बैठे, नहीं बैठ सकते। तो उसने कहा एक काम करो, मैं तुम्हें पैदल चलते नहीं देखना चाहता, मैं उतर जाता हूं, लगाम पकड़ लेता हूं घोड़े की, तुम और तुम्हारी बीवी बैठ जाओ। उन्होंने कहा नहीं भाई, हमें तेरी आंख में कुछ अच्छा नजर नहीं आता। तो वो जो औरत थी ना, उसकी बीवी, उसने कहा कि हम बैठेंगे, एक शर्त है, तुम कोई जमानत दो, कोई गारंटी दो, अहद दो, हम बैठ जाएंगे। अब वो था तो बदअकीदा, कलमा पढ़ता था, लेकिन जाहिर सी बात है हर मुसलमान कलमा पढ़ने वाला अच्छा हो, ये कोई जरूरी थोड़ी है, कुछ तो ऐसे बदबख्त भी होते हैं ना, और वो बड़ी तफसील है, उसमें भी मैं उसकी तरफ नहीं जाता, लेकिन है तो ऐसे कि जबान से कलमा पढ़ते अंदर कोई कलमे का असर होता भी नहीं ना, ऐसे बदबख्त भी तो है। तो उसने कहा किसकी जमानत चाहिए, किसकी जमानत चाहिए, कौन सा है चाहिए। इसकी जबान से पट निकला, क्योंकि उसकी बात जबान में बार बार गौस गौस या गौस या गौस या गौस तक। उसने कहा कि वो 11वीं वाले पीर साहब है ना, उनकी जमानत दे दो, कि उनकी जमानत तो हमारे साथ गलत नहीं करोगे। इसको तो और आसान था, क्योंकि था बदअकीदा, वलियों का मानने वाला नहीं था वो उस दौर में, पता नहीं किस चक्कर में पड़ गया था। इसलिए कि वो दौर है, अभी अंग्रेजों की आमद शुरू हो चुकी थी। आप तारीख पढ़े राजा रणजीत सिंह का दौर, यानी अभी बदअकीदगी के जरासीम हिंदुस्तान में शुरू हो चुके थे। जिस तरीके से अभी वो एक नया वायरस आ गया ना, जैसे तो अभी 5-1 मरीज आपके यहाँ भी, तो कैसे थोड़े से शुरू हुए ना, तो ऐसे उस दौर में वो बदअकीदगी के जरासीम शुरू हो गए थे। सबको नहीं लगे थे, ऐसे चंद को लगे थे, और बाकी सब लर्जा बरअंदाम थे। तो यही हुआ, उसको कहा कि बड़े पीर साहब की जमानत दे दो। उसने कहा फौरन हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बड़े पीर साहब की जमानत। तो कहा कि अच्छा सवार हो जाओ, मैं उतरता हूँ, सवार हो जाओ। जैसे ये उतर करके शौहर ने पहले बीवी को सवार किया, अभी वो बीवी सवार हुई थी कि इसने तलवार निकाली और उसकी गर्दन उड़ा दी, और ये बैठ गया जस्ट लगा करके घोड़े पर और एड़ लगाई, और उसको दबोचा अपने बाजुओं में। जब दबोच रहा था अपने बाजू में, तो वो ऐसे चुप चुप पीछे मुड़ के देख रही। तो इसने मजाक उड़ाते हुए कहा, लड़की
کہ مڑ مڑ کے کس کو دیکھ رہی ہے؟ تیرے پتی کو تو میں نے قتل کر دیا۔ کہا میں نے دیکھا میرا پتی قتل ہو گیا ہے، لیکن میں بڑے پیر کو دیکھ رہا ہوں، کیالی والے پیر کا انتظار ہے۔ تو نے کہا تھا نا میں ان کی ضمانت دیتا ہوں، جس کی ضمانت دی ہے وہ بچانے کے لیے ضرور آئے۔ تو اس بدعقیدہ نے کہا اس کو مرے ہوئے تو کئی سال ہو گئے، وہ مر گیا ہے، اب وہ کیا بچانے آئے گا؟ اس کا اتنا کہنا تھا کہ اس نے دیکھا 2 نقاب پوش اسی وقت جنگل میں ظاہر ہوتے ہیں، گھوڑا روک لیا جاتا ہے اور ایک نقاب پوش تلوار نکالتا ہے اور تلوار نکال کر کے اس کی گردن اڑاتا ہے۔ وہ جو کہہ رہا تھا نا وہ تو مر کے گھڑ چکے ہیں، وہ تو مر کے ختم ہو چکے ہیں، میں کہتا ہوں یقین ہو تو کوئی آج بھی میرے غوث کو مدد کرتا ہوا پا سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ کسی کہنے والے نے کہا تھا کہ یہ ادائے دل نوازی کوئی میرے دل سے پوچھے، یہ ادائے دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا، وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں کہ غوث پاک آج بھی اپنی قبر سے زندوں کی طرح تصرف کرتے ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا میں مشرق میں رہوں اور میرا مرید مغرب میں رہے، اور وہ گر رہا ہو ٹھوکر کھا کے تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اس کو بچا لیا کرتا ہوں، اس کا سطر کھل رہا ہے تو میں اس کے سطر کو ڈھانپ دیا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ آج بھی وہ مدد کرتے ہیں، ان کی امداد آج بھی ہے۔ کوئی سچے دل سے پکار کر تو دیکھے، میرے لب پہ رات دن ہے، تیرا نام غوث اعظم تیرے ذکر سے بنے ہیں، میرے کام غوث اعظم میرے راستے میں آ کے کوئی مشکلیں نہ ٹھہری، میرے کام آ گیا ہے، تیرا نام غوث اعظم۔ اللہ اکبر۔ تو جب اس خاتون نے دیکھا نقاب پوشائے گھوڑا روک لیا گیا، ایک نقاب پوش نے اٹھایا، گردن اڑا دی، گردن اڑائی۔ اس خاتون سے کہا بیٹی کیا چاہتی ہے؟ اس نے کسی کو پہچانا تو نہیں، لیکن کہتی ہے میرا تو سہاگ ہی اجڑ گیا۔ پھر وہ گھوڑا لے کر، وہ تلوار لے کر جس سے خون ٹپک رہا تھا، وہ لاش کے قریب آئے اور ایک نقاب پوش نے جو ہے وہ گردن اور جسم کو جوڑ دیا اور کہا کم باذن اللہ، زندہ ہو گیا۔ اس خاتون نے کہا اے نقاب پوشو ذرا بتاؤ میں کون ہوں؟ تو جب نقاب الٹا گیا تو ایک تو اسی گاؤں کے کتب تھے جو مصوف بن کر کے بیٹھے تھے، اور دوسرے میرے اور تمہارے پیر سرکار عبدالقادر جیلانی۔ کوئی یقین کر کے ان کو، پھر جب قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ قیامت میں مدد کر، دیکھیے مسئلہ کہاں اٹکتا ہے، لوگ کہتے ہیں وہ مدد نہیں کر سکتے۔ میں کہا جب اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وہ مدد کر سکتے قیامت میں، جو قیامت میں اللہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے، کیا وہ دنیا کی مصیبتوں سے نہیں بچا سکتا؟ کوئی یقین تو کرے۔ اور پھر غوث پاک کہتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جو میرا مرید ہوگا میں دنیا میں بھی اس کی حمایت کروں گا اور آخرت میں بھی اس کی حمایت کروں گا، اور میرا اللہ میری حمایت کو قبول فرمائے گا۔ بات بہت ہے، اب میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے بات ختم کرتے ہوئے عرض کروں، یارو اپنے پیر غوث اعظم کی شان کیا ہے؟ غوث پاک فرماتے ہیں میں لوگوں کی تقدیریں بدلتا ہوں، تقدیر بدلتا ہوں۔ حضرت مجدد الفسانی کہتے ہیں کہ جب میرے پیر خواجہ باقی باللہ مجھ سے کہتے تھے غوث پاک تقدیر بدل دیتے تو مجھے حیرت ہوتی تھی یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی تقدیر بدل دے؟ لیکن پھر بعد میں آپ کو دکھایا گیا کہ غوث پاک تقدیر بدلتے ہیں۔ اس سلسلے میں ایک بات کہتا ہوں اور اپنی بات مکمل کرتا ہوں، دل ان سے لگ جاؤ، ان سے نسبت مضبوط کرو، غوث پاک سے اپنی اولاد کے دلوں میں محبت پیدا کرو۔ غوث پاک کہتے ہیں کہ جو مجھ سے سچی محبت کرے گا اس کی عزت پھر میری عزت ہو جاتی ہے، میں اس کو کبھی ذلیل ہونے نہیں دیتا۔ اگر ذلت سے بچنا ہے غوث پاک کے ہو جاؤ، سچے دل سے محبت کرو، سچے دل سے پیار کرو، سچے دل سے الفت کرو، ان سے جڑ جاؤ، صرف زبانی نہیں قلبی طور۔ آج کل ہم ولیوں سے محبت کرتے ہیں تو پیسوں کے لیے کرتے ہیں، 11ویں اس لیے ہو رہی ہے تاکہ مال میں برکت ہو۔ اللہ کے بندو ذرا مال سے اوپر اٹھ کے بھی کچھ سوچا کرو، ہے نا؟
میں کہتا ہوں کیا تعلق، ہاں وہ نوازیں گے، دیں گے، دینے کے لیے ہیں، اللہ کے خزانے اسی لیے لے کے بیٹھے ہیں کہ دینے کے لیے، لیکن کوئی اللہ کے لیے بھی تو کچھ کام کرو، ان سے ان کے دل جیتنے کے لیے بھی تو کچھ کام کرو، ان سے پیار کرنے کے لیے بھی تو کچھ کام کرو۔ ایک شخص تھے بغداد میں رہتے تھے، ان کے پیر تھے غوث پاک کے استاد، وہ جو شخص تھے بڑے تاجر تھے، ان کے پیر تھے غوث پاک کے استاد شیخ حماد۔ تو وہ آئے غوث پاک کے استاد کے، اور حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، آپ کی اجازت ہے؟ انہوں نے کہا، آنکھ بند کی اور آنکھ بند کر کے لوح محفوظ پہ دیکھا، وہ کہا کہ تیری تقدیر میں لکھا ہے کہ اگر اس سفر میں تو گیا تو تجھے منافع بہت ملے گا، لیکن تو قتل کر دیا جائے گا، مار ڈالا جائے گا، تیری تقدیر میں لکھا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لوح محفوظ اولیاء اللہ کے سامنے ہوتا ہے، وہ پڑھتے رہتے ہیں اس کو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کیسے ہو سکتے ہیں؟ میں نے کہا تمہارے یہاں جب ولی ہے ہی نہیں تو تم یہ چیپٹر ہی چھوڑو، آپ کا عنوان ہی نہیں ہے، بات ہی ختم، کیوں زبردستی الجھائے ہو؟ ہمیں اپنا کام کرنے تو آپ اپنا کام کریں، یہ نصیب کی بات ہے، غوث پاک جیسا ولی نصیب سے ملتا ہے، اور وہ بھی مرشد ہے ہمارا، الحمدللہ اللہ کی عطا پہ قربان۔ کیسا کرم کیا، نبی دیا تو سید الانبیاء، ولی دیا تو سید الاولیاء، امام دیا تو امام اعظم، سلسلہ دیا تو سارے سلسلوں میں بڑا سلسلہ قادری سلسلہ۔ کتنے کرم کی بات ہے، قادری میں شکر ہے رب قدیر کا، دامن ہے میرے ہاتھ میں پیران پیر کا۔ تو شیخ حماد نے تقدیر پڑھی لوح محفوظ پر، کہا تو مار ڈالا جائے گا۔ اب تاجر لوگ تو تاجر لوگ ہوتے ہیں، یاد رکھنا، ایک جگہ جائے اگر منع کرو تو لوگ نہیں مانتے، وہ سوچیں گے اس سے بڑی بارگاہ کا ایمان چاہیے۔ جیسے طلاق کے مسئلے میں مولانا سے پوچھیں گے مولانا 3 بار بولا، غصے میں بولا تو ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ کہا ہو گیا۔ کرے غصے میں بولا حضرت؟ ہاں بھائی غصے میں ہی تو طلاق دی جاتی ہوگی۔ اب سوچے گا اس سے بڑا مولوی کون ملے گا جو اس میں کوئی بتائے، تو اس پہ وہ بس نہیں کرے گا۔ یعنی قوم کا حال یہ ہے، جب تک اپنی مراد جیسا جواب نہ ملے اس وقت تک اس نے بس نہیں کی، ہے نا؟ یہ بات تو ہے نا، حالات ہیں ایسے، اور کم و بیش ہر دور کے حالات ایسی رہے کہ قوم ہر دور میں ایسی رہی ہے کہ میری مراد کے مطابق، میرے دل کے مطابق، میرے مفاد کے مطابق جواب ملے۔ تب وہاں بول دیا گیا کہ بھئی تم جاؤ گے تو قتل ہو جاؤ گے، ایسے ہی۔ تو اس نے سوچا اب کہاں جاؤں؟ تو اس کے دل میں خیال ہے یہ میرے استاد، یہ غوث پاک کے استاد ہے شیخ حماد، لیکن غوث پاک ہیں۔ وہاں گیا، حضور میں، اچھا وہاں بتایا بھی نہیں کہ میں کہیں سے آ رہا ہوں، لیکن وہاں تو معاملات بڑے روشن تھے۔ حضور میں تجارت کے لیے جانا چاہتا ہوں، جاؤں؟ فرمایا جا، فی امان اللہ جا، انشاءاللہ کامیاب آئے گا۔ یہ چلا گیا، اب گیا تو خوب مال کمایا، واپس آ رہا تھا تو رستے میں ایک جگہ اس کی تھیلی چھوٹ گئی، مال کی تھیلی چھوٹ گئی۔ دوسری جگہ آیا تو وہاں سویا تو خواب دیکھا کہ ڈاکو آیا اور اس کو قتل کر دیا، ایسا قتل کیا کہ اس کی بوٹیاں کر دی۔ اس نے خواب اتنا ڈراؤنا تھا، اٹھا تو کہاں پر آتا، خواب کا اثر بیداری پر بھی تھا، گھبرا کر کے اپنے مال کو دیکھا تو مال نہیں، پھر یاد ہے کہ تھیلی فلاں جگہ چھوٹی، وہاں گیا تو تھیلی مل گئی، لے کر کے آیا۔ اب جیسے ہی آیا بغداد کے قریب، سوچا دونوں بزرگوں میں پہلے کس سے ملوں، اپنے پیر سے ملوں کہ پیرانے پیر سے ملوں، جنہوں نے منع کیا تو ان سے ملوں یا جنہوں نے اجازت دی تھی ان سے ملوں۔ ابھی راستے میں تھا کہ بازار کے اندر راستے میں شیخ حماد سے ملاقات ہوگی، فرمایا بیٹا پہلے جا کے بڑے پیر سے مل۔ کیسے لوگ تھے وہ، ہاں مرید اپنا ہے، کہا جا رہا ہے پہلے ان سے مل۔ پہلے بڑی معذرت کے ساتھ آپ سے بات کہتا ہوں، چھوٹا منہ بڑی بات ہوگی تو راجکوٹ والے معاف کر دینا۔ مجھے ایسا لگتا ہے سنیوں میں جب تک لوگ مرید نہیں ہوتے شاید وہ عافیت میں رہتے ہیں، اور مرید ہونے کے بعد وہ مصیبت میں چلے جاتے ہیں۔ آپ کہیں گے وہ کیسے؟ لیکن جب تک مرید نہیں ہوگا نا، سارے پیروں سے ملتا رہے گا، پیار کرتا رہے گا، نذرانہ کرتا رہے گا، پیر دباتا رہے گا، خدمت کرتا رہے گا۔ جب مرید ہو جائے کسی سے، حالانکہ سب پیر ایسے نہیں ہیں، میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن کچھ بزنس مین ہمارے درمیان گھس گئے، تو جب وہ مرید کر لیتے ہیں نا کسی کو تو کہتے ہیں فلاں سے مت ملنا، فلاں سے مت ملنا، فلاں سے مت۔
ٹھیک ہے، اگر کوئی بدعقیدہ ہے بالکل نہ ملنا، کوئی گمراہ ہے بالکل نہ ملنا، لیکن کیا مزاج بنا دیا آپ نے؟ رسول اللہ فرمائے کہ سلام کو عام کرو تاکہ محبت پیدا ہو، اور آپ کہتے ہو اس کو سلام مت کرو، اس سے ملنا نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر وہ ایبیلٹی اور وہ صلاحیت نہیں ہے کہ آپ کے مرید کو آپ اپنا بنا کے رکھیں، اس لیے آپ کہتے ہیں فلاں سے نہیں ملا۔ واللہ جس میں روحانی پاور ہے وہ کہے گا جا جس سے چاہے مل، اس لیے کہ گائے سب کے آنگن میں گھومے گی لیکن شام ہوگی تو وہ اپنے کھوٹے پہ واپس آئے۔ روحانی پاور ہوگا نا، ڈر نہیں لگے گا، جا جہاں چاہنا ہے جا، آئے گا تو میرے پاس۔ وجہ جب آپ کے اندر روحانیت ہوگی تو آپ ایسا کرو گے۔ میں سب کی بات نہیں کرتا، میں سارے سچے پیروں کی جوتیاں اپنے سر پہ رکھتا ہوں، لیکن جب بزنس مین ہمارے درمیان جاہل گوار بدعمل گھس گئے جو سنیوں کو بانٹ رہے، سنیوں کو تقسیم کریں، سنیت کو تقسیم کریں، اس سے نہ ملو اس سے نہ ملو، پھر کس سے ملے بھائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بعد سے لے کر اب تک اولیاء اللہ تو کہتے ہیں کہ جاؤ جہاں سے فیض مل سکتا ہے لو، جہاں سے مل سکتا ہے لو، جہاں سے مل سکتا ہے لو۔ کسی نے منع کیا؟ بابا قطب الدین بختیار کاکی کے مریدین سب جگہ جاتے تھے، بابا فرید کے مریدین سب جگہ جاتے تھے، صابر پاک کے مریدین سب جگہ۔ ارے محبوب الہی نے حضرت امیر خسرو کو کہا ذرا میرے یار صابر کے پاس ایک بار تو جا کر۔ حضرت امیر خسرو اتنے سچے پکے مرید تھے، گئے وہاں، صابر پاک کے ہاتھ چومے، اور ہاتھ چوم کے جب واپس آئے تو حضرت امیر خسرو کے لیے محبوب الہی کھڑے ہو گئے، اور اس دن محبوب الہی نے امیر خسرو کے ہاتھ چومے، اس دن ہاتھ چومے۔ امیر خسرو کہتے ہیں یہ کیا؟ فرمایا جو میرے پیر بھائی صابر کے ہاتھ میں ہاتھ چلا جائے پھر وہ اس قابل ہے کہ میں اس کو چوما کروں۔ یہ محبت کی بزرگوں میں ہمیں وہ محبت دوبارہ پیدا کرنا ہوگی۔ سنی ملے، تحریکوں کے نام پہ، مدرسوں کے نام پہ، تنظیموں کے نام پہ، سلسلے کے نام پہ، برادری کے نام پہ، سنیوں تم کب تک لڑتے رہو گے؟ یہ وقت اتحاد کا وقت ہے، انتشار کا نہیں۔ اس وقت ہمیں ایک جٹ ہونا پڑے گا، اپنے وجود کو تباہ ہونے سے بچانا ہے۔ تو سارے عاشقان رسول، میں تو یہ کہتا ہوں یا رسول اللہ اور یا غوث کہلانے والے کو اپنا لو، کیونکہ جو یا رسول اللہ کہے گا وہ وہابی نہیں ہوگا، اور جو یا غوث کہے گا انشاءاللہ وہ رافضی نہیں ہوگا۔ ہاں اگر کوئی ضروریات دین کا منکر ہے، بد عقیدہ ہے، تو پھر اس سے ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے، لیکن سنی ہو تو ہمیں ایک دوسرے کو اپنانا پڑے گا، ایک دوسرے سے پیار کرنا پڑے گا۔ اگر آپ کو برا لگے تو مجھے معاف کرنا، لیکن آپ سے کہتا ہوں ہر پیر سے پیار کرو، ہر عالم سے پیار کرو سنی، ہر امام سے پیار کرو سنی امام سے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے ہمیں یہی حکم دیا، ہمیں یہی فرمایا کہ فرمان نہیں ہے محدود ہو کے نہ لے جاؤ، بلکہ حضور سرکار نظمی نے بہت خوبصورت بات کی تھی، اپنے پیر کو چھوڑو مت، دوسرے پیر کو چھیڑو مت، اپنی نسبت آگے بڑھائے۔ آپ اپنے باپ کو اپنے سر پہ رکھو لیکن دوسرے کے باپ کی توہین بھی تو نہ کرو۔ سارے سلسلے بڑے ہیں، عظیم ہیں، اللہ والے، اللہ تک لے جانے والے، سب سلسلوں کا احترام کرو، کسی کی بے عزتی مت کرو۔ اور یاد رکھنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے جو میرے ولی سے عداوت کرے میں اس کے ساتھ اعلان جنگ کروں گا۔ تو کائنات میں صرف آپ ہی کا پیر ولی تو نہیں ہوگا نا، دوسرے پیر بھی تو ولی ہو سکتے ہیں۔ اگر آپ ان کی توہین کر رہے، بے عزتی کر رہے، تو اللہ آپ کے ساتھ اعلان جنگ کرے۔ تباہی مت لو، مول مت لو، بربادی مقدر مت بناؤ، سب کا احترام کرنا سیکھو، سب کی تعظیم کرنا سیکھو، لوگوں کے نام عزت سے لیا کرو۔ میں نے بہت لوگوں کو دیکھا جس عالم سے آپ کو اختلاف ہے آپ اس کا نام ایسے لیتے، چھوٹے چھوٹے بچے جیسے اپنے کلاس میٹ کا نام لے رہے۔ علماء کی عزت ختم ہوگی، علماء کا احترام ختم ہوگی۔ سیدی اعلیٰ حضرت فتاوی رضویہ شریف میں فرماتے ہیں کہ سنی عالم کی بے عزتی کرنے والا ڈر ہے کہ کہیں کفر تک نہ چلا جائے۔ اپنے علماء کی، اپنی ائمہ کی عزت کرو، تعظیم کرو۔ بہرحال بات دور نکلتی، پھر وہی بات ہے کہاں تک رونا روئے گا انسان، کیا کرے گا، لیکن یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر لیں۔
آپ کو برا لگے معاف کرنا، نہ بلانا، آئندہ نہ بلاؤ، راجکوٹ کا محبت، سبحان اللہ، الحمدللہ. لیکن جو سچی ہے وہ کہہ جائیں گے، جو حقیقت ہے وہ کہہ جائیں گے، اس لیے کہ میرا اللہ جانتا ہے خطابت ہمارا بزنس نہیں ہے، ڈر بزنس پہ لگتا ہے، یہ تو خدمت ہے، یہ تو اللہ کی رضا کے لیے، میرا اللہ جانتا ہے. ہاں بس اس لیے حق کہہ جائیں گے. اور اگر آپ نے اللہ والوں کو چھیڑا، علماء کی بے عزتی کی، علماء کی بے حرمتی کی، فرمایا گیا جو عالم کی صحیح العقیدہ عالم کے بے عزتی کرتا ہے اللہ اس کی نسل میں پھر کبھی عالم پیدا نہیں کرتا. اس لیے تعظیم کرو، سادات کا احترام کرو، اہل بیت کا احترام کرو، صحابہ کا احترام کرو. کسی کے بارے میں بولو تو پہلے تحقیق کرو. بنا تحقیق کسی کے بھی بارے میں کچھ اٹھا کر تازو سے لگا دیتے ہو زبان کو. کسی مفکر نے بہت اچھی بات کہی ہے، اپنی باری آئے تو جو وکیل بنتے ہو اور دوسروں کی باری آئی تو جج بنتے ہو. ڈائریکٹ فیصلہ سنانا یہ ہو جائے، اور اپنی باری وکیل نہیں ایسا نہیں، ایسا تھا، ایسا نہیں ہے. تو دوسروں کے معاملے میں بھی تو تھوڑی سی وکالت سیکھو، حسن ظن سیکھو، اچھا گمان سیکھو. نفرتوں کے بیج بوتے رہو گے، ایک دن تمہارے دامن میں کانٹے ہی آئیں گے. نفرتیں بونا چھوڑ دو، محبت دو. کیو اینڈ ٹیک. جب محبت دو گے تو تمہیں محبت ملے گی، پیار دو گے تو تمہیں پیار ملے گا. ورنہ ایک دن یاد رکھنا، نفرتیں بانٹنے والے، نفرتوں کے سوداگر پیار کو ترس جاتے ہیں اور ان کا خاتمہ بھی بہت برا اور خطرناک ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے پیار کے لیے پیدا کیا، پیار دو. محبت کے لیے پیدا کیا، محبت دو. الفت کے لیے پیدا کیا، الفت دو. تو شیخ حماد اس تاجر کو کہتے ہیں جاؤ پہلے شیخ عبد القادر جیلانی سے ملاقات کرو. کیوں؟ اس لیے کہ جب تم چلے گئے تو انہوں نے 70 مرتبہ اللہ سے تمہارے لیے دعا کی اور تمہاری تقدیر کو بدلا. جاؤ ان کے پاس جاؤ. جب آئے سلام کیا، یہاں تو شیخ حماد کہہ چکے تھے ساری حقیقت. آنے کے بعد فرمایا کہ تیرے پیر شیخ حماد نے سچ کہا. اب یہ غوث پاک نہیں کہا اس کو کیا آتا، دیکھ میں نے کیا کیا، اس کو چھوڑ ادھر آ. نہ وہ مراد تھے، مراد، وہ مرید نہیں تھے. بے نیاز لوگ تھے، اتنی بڑی شان کے. اب فرمایا تیرے پیر نے سچ کہا، تیری تقدیر میں وہی لکھا تھا جو تیرے پیر نے کہا. لیکن میرے اللہ کی بارگاہ میں نے 70 مرتبہ کہا مولا اس کی تقدیر بدل دے، بدل دے، بدل دے. میرے اللہ نے مجھے یہ شان عطا کی ہے کہ میرے محبت کرنے والے پر جو تقدیر میں مصیبت لکھی ہوتی ہے میں اس کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیا. اس لیے غوث پاک کے ماننے والوں کو اگر ڈراؤنے خواب نظر آئے تو ان کو پریشان نہیں ہونا، اس لیے کہ سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ وہ مصیبتوں کو خواب میں دکھا کر حقیقت میں بچا لیتے ہیں. جیسا کہ ایک واقعہ ہے، غوث پاک کے ایک مرید نے خواب دیکھا کہ اس نے خواب میں 100 عورتوں کے ساتھ زنا کیا، اور جب وہ خواب سے اٹھا تو اس زنا کا اثر کپڑوں پر تھا، بدن پہ تھا. غسل کیا، پریشان تھا. سوچا یہ خواب جا کے غوث پاک کو بتاؤں. جیسے قادری مسجد میں داخل ہوا جامع قادریہ کے اندر، سوچا کیسے بتاؤں کہ میں نے ایسا خواب دیکھا، شرم آئے گی. غوث پاک نے فرمایا پریشان نہ ہو، تیری قسمت میں لکھا تھا کہ تو 100 بار زنا کرے گا، لیکن میں نے اللہ سے دعا کر کے وہ قسمت کو خواب میں بتا کر حقیقت میں تجھے بچا دیا. یہ غوث اعظم ہے، سرکار غوث پاک کی شان ہے. ان سے نسبتیں مضبوط کرو. اللہ فرماتا ہے الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، کہ قیامت میں تمہارے پکے دوست تمہارے دشمن ہو جائیں گے. کوئی کام نہیں آئے گا مگر اللہ کا ولی تمہارے کام آئے گا. جو ولی کام آئے گا انشاءاللہ ان ولیوں سے نسبتیں اللہ قائم رکھیں. گفتگو کے درمیان کوئی غلطی ہو تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. آج کی یہ خوبصورت محفل ہمارے حافظ اکرم صاحب کے توسط سے، ہمارے فاروق بھائی کی طرف سے منعقد ہے. میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں، کاروبار میں برکتیں دے. آنے والوں کو اللہ اپنی شان کے مطابق نوازے. جس کے دل میں جتنی مرادیں ہیں اللہ تعالیٰ سب کی مرادیں پوری کرے، سب کی تمنائیں پوری کرے. میرے عزیز، میرے دل میں ایک بات آتی ہے، وہ کہنا چاہتا ہوں. میرے پیر غوث پاک کی شان یہ ہے جو تقدیر میں نہیں لکھا ہوتا ہے وہ بھی گڑ گڑا کر لکھوا کر اللہ سے دلا دیتے ہیں. آج کل ایک نام آپ بہت سنتے ہوں گے اولیاء کی دنیا میں، شیخ محی الدین ابن عربی کا نام آپ نے سنا ہے نا؟ بہت بڑے بزرگ، سید المکاشفین،
ان کے والد بہت مالدار تھے، بہت بڑے تاجر تھے. توجہ کرنا، میں نے ولایت کی دنیا میں ایسا دینے والا نہیں، ایسا ولی بہت ہے سب شان، مگر ایسا ولی. شیخ محی الدین ابن عربی کے والد بہت مالدار تھے، بڑے تاجر تھے، بہت نوازا تھا اللہ نے، اور مرید تھے غوث پاک اور حاتم طائی کی نسل میں تھے. یہ یاد رکھنا، شیخ محی الدین ابن عربی کے والد حاتم طائی کی نسل میں تھے، غوث پاک کے مرید تھے. ایک دن غوث پاک کے پاس ہے، حضور مجھے اولاد نہیں، یعنی بیٹا نہیں ہے، بیٹا. اور میں کتنے ولیوں کی چوکھٹ پہ گیا، جس کو دیکھتا ہوں وہ گردن جھکا کے کہتا ہے تیری تقدیر میں نہیں. آپ کے پاس ہے حضرت، آپ نے بھی گردن جھکائی، فرمایا تیری تقدیر میں نہیں. کہا یہی تو سب سے سن کیا ہے، اگر آپ سے بھی وہی سنوں گا تو ان میں اور آپ میں پھر سرکار فرق کیا ہے. فرمایا پھر ادھر آ، توجہ کرنا، ایسے دیتے ہیں لینے والا چاہیے. ادھر آ. جی حضور، مجھے سب بیٹے جتنی میرے مقدر میں تھے سب پیدا ہو گئے، ایک بیٹا بچا ہے پیدا ہونے والا. اپنی پیٹ میری پیٹ سے لگا کے رگڑ دے، اپنا بیٹا تیری پیٹ میں ڈال دیتا. بیٹا میرا ہوگا، پیدا تجھ سے، اس کا نام رکھنا محی الدین، میری نسبت سے اس کا نام محی الدین رکھنا. جتنے اولیاء نے اب تک کے سارے راز چھپائے نا سینوں میں، وہ سب کتابوں میں لکھ دے گا، ایسی شان والا ہوگا. اور اپنی پیٹ سے پیٹ رگڑ کر کے عطا فرمایا، اور پھر اللہ نے ان کو شیخ محی الدین ابن العربی جیسا بیٹا دیا، جس نے سلطنت عثمانیہ کی تاج بیل کر ایسا بیٹا اللہ تعالیٰ نے غوث پاک کی دعا سے عطا فرمایا، بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ پیٹ کی رگڑ سے دیا. سبحان اللہ. کیا ذرا گھر جا کے اس کا مزہ لینا کہ اپنی پیٹ کا بچہ بھی کوئی کسی کی پیٹ میں ڈال سکتا ہے، جو ڈال سکتا ہے اسی کو دنیا غوث اعظم